اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد مکی ہے اور اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورۃ صاد کا نام اس کی پہلی آیت میں ہی موجود ہے۔ سورہ اعراف سے پہلے اور اقتربت الساعہ سے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی اس کا 38 اور ترتیب نزولی بھی 38 ہے۔ صاد کے بارے میں مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں، باقی اصل ضابطہ قانون جو متفق علیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ باقی بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ صاد اللہ کا نام ہے، بعض نے کہا قرآن کریم کا نام ہے، بعض نے کہا اس سورت کا نام ہے، بعض نے کہا صدق اللہ و صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ مخفف ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے صمد، صانع اور صادق الوعد، اس کا یہ مخفف ہے، کیونکہ یہ تینوں صفات صاد سے شروع ہو رہی ہیں تو اس کا مخفف ہے۔ پہلے والی صورت میں آخر میں توحید تھا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور اس سورہ مبارکہ میں شرک کی تردید اور توحید کے دلائل ہیں۔ 5 دلائل نقلی ہیں اور ایک عقلی دلیل اور ایک دلیل وحی ہے۔ سورت کا موضوع انابت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور جہنم سے بچنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تعصب میں ہیں اور مخالفت میں ہیں، تعصب میں اور مخالفت میں ہیں۔ عزت کا معنی تعصب بھی کیا گیا، عزت کا معنی حمیت بھی کیا گیا، جعلی حمیت میں تکبر کے ساتھ بھی اس کا معنی کیا گیا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ والقرآن کے شروع میں واو قسمیہ ہے، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی، پھر اس کی صفت یہ ذکر فرمائی، ذی ذکر، ایسا قرآن جو نصیحت والا ہے، جس میں نصیحت ہے، جس میں اللہ رب العزت کے احکام ہیں، توحید پر دلائل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل ہیں، لیکن جواب قسم محذوف ہے، وہ لفظوں میں مذکور نہیں۔ اس لیے مفسرین کرام نے ایک جواب قسم تو اس کا یہ نکالا، انہو لمعجزن، قرآن کی قسم جو نصیحت والا ہے بے شک وہ یقیناً معجزہ ہے۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونا خود اس قرآن کریم ہی کے خود قرآن کریم معجزہ ہے، اور اس کا وجود اس بات پر دلالت کرتا ہے، لیکن کافر لوگ پھر بھی نہیں مانتے، وہ کافر لوگ انکار کرتے ہیں، تو وہ ایک جھوٹی عزت اور تکبر کی وجہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خامخواہ مخالفت کی وجہ سے قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، وگرنہ قرآن پاک کو اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ قرآن پاک تو معجزہ ہے، قرآن کی قسم جو نصیحت والا ہے۔ پھر اس نصیحت کے اندر یہ جتنے دلائل ہیں وہ دلائل اس بات پر ہیں، توحید پر، رسالت پر، قیامت پر۔ کافر لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، تو کافر لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا فی عزت و شقاق، اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے۔ دوسرا جواب قسم یہ نکالا کہ والامر کما قال کفار مکہ، مل امر کما قال کفار مکہ من تعدد الہ، قرآن کی قسم جو نصیحت والا ہے، معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ مکہ کے کافر تعدد الہ کے قائل ہیں کہ الہ تو ایک سے زائد ہیں۔
تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کیوں اٹھائی؟ قسم اور جس چیز کی قسم اٹھائی جائے اس میں مناسبت ہوتی ہے قسم اور جوابی قسم میں۔ تو قسم اٹھائی قرآن کی اور جوابی قسم محذوف یہ نکالا کہ جیسے مکہ کے کافر کہتے ہیں کہ معبود ایک سے زائد ہیں، یہ بات ان کی غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی، اور قرآن اس بات پر دلیل ہے، اور ایک دلیل نہیں، یہاں سینکڑوں ہزاروں دلائل بیان کیے گئے کہ معبود ایک ہی ہے، ایک سے زائد معبود نہیں ہے۔ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر لوگ، بلکہ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، وہ تکبر میں ہے اور مخالفت میں ہے۔ ایک تو مفسرین نے قرآن پاک کا جو ذکر ہے، ذکر کی تفسیر فرمائی بیان کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ قرآن جو عظمت والا ہے، قرآن جو شرافت والا ہے، جب قرآن شرافت والا ہے، قرآن عظمت والا ہے، اب اس کا انکار کر کے کسی کو عزت نہیں ملے گی، عظمت نہیں ملے گی۔ عزت ساری قرآن کریم کے ساتھ ہے، جس نے انکار کیا وہ عزت سے محروم ہوگا۔ لہٰذا کافر جس جعلی اور بناوٹی اور مصنوعی عزت کو عزت کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، تو وہ صرف بناوٹی ہے، جعلی ہے، جس کی کوئی اساس نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ عزت تو ساری کی ساری قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ پھر عزت اور شقاق کے اوپر جو تنوین ہے، یہ تنوین بھی اس عزت اور شقاق کے معنی میں اور تاکید پیدا کر رہی ہے اور اضافہ پیدا کر رہی ہے۔ مدارک و تنزیل میں ہے کہ عزت و شقاق پر جو تنوین ہے، ان کو، اس دونوں کو نکرہ جو اللہ نے ذکر فرمایا، للدلالت علی شدتہما، ان دونوں کے معنی میں اور شدت پیدا کرتا ہے۔ شقاق کا معنی اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، اور عزت کا معنی تکبر ہے، تو شدت یوں پیدا ہوگی کہ انتہائی تکبر میں ہے اور انتہائی مخالفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ چیز ہے مکہ کے کافروں میں۔ پھر بل کے ذریعے سے آپ نے پڑھا ہے نحو میں کہ ماقبل کے کلام سے اعراض کیا جاتا ہے۔ یہاں کس کلام سے اعراض کیا جا رہا ہے؟ اس بل سے پہلے کوئی جملہ ہمیں محذوف ماننا پڑے گا۔ وہ محذوف جملہ یوں بنا لیں گے کہ الامر کما قلنا، معاملہ تو ویسے ہی ہے جیسے ہم نے کہا، والکفار لا یقرون، بل کافر لوگ اقرار نہیں کرتے اس کا۔ بات وہی ہے سچی جو ہم نے کہہ دی کہ قرآن معجزہ ہے، بات وہی سچی ہے جو ہم نے بتلا دی کہ معبود ایک ہی ہے۔ کافروں کا یہ کہنا کہ معبود ایک سے زائد ہے، یہ بات جھوٹی ہے، بات ہماری سچی ہے، بل کافر اس بات سے اعراض کرتے ہیں۔ تو الذین کفروا فی عزت و شقاق میں پھر اس کی علت آگی کہ کیوں اعراض کرتے ہیں؟ اس لیے اعراض کرتے ہیں کہ وہ تکبر میں ہے اور رسول کی مخالفت میں ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہی لوگوں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرن کا معنی یہاں کیا گیا امت، امت من الاممی، امتوں میں سے کتنی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ ویسے قرن کا معنی زمانہ ہوتا ہے، اور زمانہ پھر اس کا اطلاق تقریباً 100 سالوں پر ہوتا ہے، بعض نے 80 بھی کہا، بعض نے 100 سے زائد بھی کہا، لیکن جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ 100 سال، جس میں ایک زمانے کے لوگ دوسرے زمانے سے ملاقات نہ کر سکیں، کیونکہ 100 سال عمر بہت زیادہ ہے۔ 100 سے پہلے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اگلی صدی کے لوگوں کو وہ مل نہیں سکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کتنے ایسے لوگ سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فنادوا ولا تحین مناس، انہوں نے پکارا، ولا تحین مناس، ولا تحین مناس، انہوں نے پکارا اور وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا۔ ولا تحین مناس کا معنی وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا۔ انہوں نے پکارا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں عذاب سے بچا، لیکن عذاب سے بچائے نہیں گئے، ایمان لانے والوں کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ عین عذاب کے وقت میں ایمان لا رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ولا تحین مناس، وہ بچاؤ کا وقت نہیں تھا۔ جنگ میں یا کسی مشکل میں جب مشرکین یا عرب والے پھنستے تھے، تو یہ لفظ وہ کہا کرتے تھے، مناس مناس، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔
تو اللہ نے فرمایا ولا تہین مناس، نحوی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے یہ جو شروع میں لا ہے یہ لائے نفی جنس ہے، اور آگے تا یہ اسی لائے نفی جنس کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور ہین مناس، مناس جو ہے یہ ہینا وقت پہ دلالت کرتا ہے، اور مناس ناسا یونوسو سے یہ مصدر ہے، مصدر میمی۔ اور اصل عبارت یوں بن جائے گی، اصل عبارت یہ بن جائے گی کہ لا تحین ہین مناس، چونکہ خبر اور مبتدا، اسم اور خبر دونوں کی جنس ایک ہے، جب دونوں کی جنس ایک ہوتی ہے تو پھر یا خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے یا اسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل عبارت ہے لاتا مناسن ہین مناس۔ یا دوسرا یہ فرمایا گیا کہ یہ شروع میں لائے نفی جنس ہے، مشابہ بھی لیسا ہے، لاتا لائے مشابہ بھی لیسا کے قائم مقام ہے، اور ہین مناس کے بارے میں وہی بات ہے جو میں نے عرض کر دی۔ اور یہ ضابطہ ہے اس کا لاتا کا کہ یہ صرف ہینہ پر داخل ہوتا ہے یا ان الفاظ پر جو وقت کے معنی پر دلالت کریں، اس کے علاوہ پر یہ داخل نہیں ہوتا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا۔ یہ بات پہلے بارہ گزر چکی، انبیاء پر یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا مشرکین مکہ کی طرف سے کہ یہ بشر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو اس بات پہ انہیں تعجب ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے قاصد کیسے بن گئے، اللہ کے سفیر کیسے بن گئے، ان کی اللہ رب العزت سے ہم کلامی کیسے ہوتی ہے، کیسے ان پر وحی آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَعَجِبُوا، انہوں نے تعجب کیا، أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ انہی میں سے ان کے پاس ڈرانے والا آیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا وَقَالُوا، انہوں نے کہا، بلکہ اللہ نے الکافرون، کافرون کا لفظ صراحتاً ذکر فرما کر اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ اللہ کے رسول کی عظمت کا انکار کرنا اور اللہ کے رسول کی غستاخی کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ حاذا ساحر کذاب یہ انکار رسالت بھی ہے اور توہین رسالت بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں، پھر اس کا دین اسلام کے ساتھ کسی طرح کا تعلق باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے فرمایا وقال الکافرون، کافر کہتے ہیں حاذا ساحر کذاب، یہ تو ساحر ہے، کذاب ہے۔ ایک طرف دیکھیں کہ ان نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے۔ تو جب یہ بشر ہے اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، ضابطہ اور قانون انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بنا رکھا ہے کہ بشر اللہ کا رسول نہیں ہوتا، پھر یہ انسان ہو کر ایسے کام ظاہر کرتا ہے جو ہمارے بس میں ہے نہیں ہے، جو معجزات کی صورت میں ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، تو لازمی طور پر پھر یہ کچھ جادو ہوگا نعوذ باللہ، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ساحر ہے، جادو ہے۔ پھر اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے تو یہ کذاب بھی ہے نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو کسی بشر کو رسول نہیں بنایا۔ تو یہ مشرکین کی ذہنیت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی قال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کفار کی کمر ٹوٹ گئی، اور کفار پر ایک روب اور دبدبہ ان کا طاری ہوا۔ پھر وہ ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ اپنے رؤسا کو انہوں نے بھیجا، اور ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہمارے ساتھ کوئی مصالحت کر لے، ہمارے ساتھ کوئی درمیانہ راستہ نکال لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یوں پوری طرح تو اپنے قوم پہ حملہ آور نہ ہو جاؤ، آپ تو پوری طرح قوم پہ حملہ آور ہوگے، کوئی بات بھی نہیں ان کی مانتے ہو، آپ نے تو سارے اپنے ہی نظریات ان کے اوپر انہیں منوانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، ان کی بھی تو کوئی بات مانو نا، کوئی درمیانہ راستہ نکال لو۔ فرمایا کہ کیا کروں میں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ کیا چاہتے ہیں کہ بس ہمارے بتوں کی تردید نہ ہو، ہمارے بتوں کی تکذیب نہ ہو، ہم تمہارے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہارے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ درمیانہ راستہ ہم نکال لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں نے ایک ایسی بات کہتا ہوں، اگر وہ یہ مان لیں تو عرب و عجم ان کے تابع ہو جائے۔ تو ابو جہل نے کہا ایک نہیں آپ 10 باتیں ایسی کہلواؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہی چیز تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سرداری ملے، عروج ملے، حکومت ملے۔ اگر سارے ہمارے تابع ہوتے ہیں، کوئی ایسا فارمولا آپ کے پاس ہے تو بتلائیے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے عرب و عجم تمہارے تابع ہو جائے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مائک کس کا کھلا بھی؟ ناصر بھائی اپنا مائک بند کر لے۔ جب ابو جہل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ابو جہل نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ بات کہی اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اپنے ساتھیوں کو پھر اس نے یہ کہا کہ یہاں سے چل نکلو۔ وانطلق الملأ منہم، ان کے بڑے لوگ یہ کہتے ہوئے چلے گئے انیمشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو اور ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پر، عبادت کرو اپنے معبودوں کی۔ وصبروا کا ویسے معنی رک جانا، اور مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ کیا اسبتوا علی عبادتہا، کہ ان بتوں کی عبادت پر ثابت قدم ہو جاؤ، یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ ویسے لفظی معنی یہ کہ تم رک جاؤ اپنے معبودوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو ایک بات تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہی کہ چونکہ مشرکین مکہ کے مختلف قبائل اور ان کے اپنے اپنے معبود جن کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، اور ان معبودوں کی خاطر وہ مرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار، ایک تو ان کی وہ جو ایک جھوٹی حمیت اور غیرت تھی اس کو للکارا، اس کو جھنجھوڑا کہ تم اپنے معبودوں کے لیے کس حد تک پہنچ چکے ہو، اور یہ سارے معبودوں کا انکار کر رہا ہے۔ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، یہ کہہ رہا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑو ایک ہی معبود بنا لو۔ اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا لیا۔ اتنی بڑی کائنات ایک معبود کیسے چلا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو بہت ساروں کی ضرورت ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ ایک ہے لفظ عجیب اور ایک ہے عجاب۔ عجیب کہتے ہیں ایسی چیز کو جس پہ حیرانگی ہو لیکن اس کی کوئی نہ کوئی نظیر ملتی ہو، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو قابل تعجب اور انوکھی چیز جس کی کوئی نظیر بھی تاریخ میں نہ ملتی ہو، کوئی مثال نہ اس کی ملتی ہو، تو وہ اس کو عرب میں پھر عجاب کہتے ہیں۔ تو عجاب کے اندر تعجب والا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، مبالغے والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی کوئی عجیب بات کہی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایسی باتوں ہم نے کبھی بھی اپنے آباء و اجداد سے نہ سنی، نہ قرب و جوار میں کسی سے سنی، لہٰذا یہاں سے چل نکلو۔ یہ اپنے مسلک پر، اپنے موقف پر، نظریے پر قائم اور دائم ہیں۔ وانطلق الملأ منہم، ان میں سے پھر جو ملأ سردار تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ ملأ ان کے لفظ کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، جب سیدنا موسیٰ اور اس کا فرعون کا قصہ ہم نے پڑھا تھا کہ ملأ ان کا معنی ہوتا ہے بھرنا۔ تو سرداروں کو ملأ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے جو ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو گویا مجلس بھر جاتی ہے۔ تو وانطلق الملأ منہم، ان میں سے ملأ ان جو سردار تھے وہ چلے گئے، اور انہوں نے یہ کہا، یہ کہتے ہوئے چلے گئے انمشو، چلو چلو، وصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر تم ثابت قدم رہو۔ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اب ان کے مقابلہ میں تم آ نہیں سکتے، کیونکہ ادھر فاروق اعظم بھی مسلمان ہو گئے، سیدنا حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی قوت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اپنے دین کو بچانے کی فکر کرو۔ ایک وقت تھا کہ ان کی مشرکین کی طرف سے اقدام ہو رہا تھا، آگے بڑھ کر حملہ ہو رہا تھا اسلام اور اہل اسلام پر، اب یہ دفاعی پوزیشن میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر بس قائم رہو، ڈٹے رہو کہ آپ اپنے نظریات کو بچا سکو گے، اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی مقصد ہے۔ دو تفسیریں اس کی گئیں، ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ یہ ایسی بات ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے سرداری کا، حکومت کا، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نظریے کو، اس بات کو چھوڑ نہیں رہے۔ دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ حاذا کا مشار الیہ توحید ہے، کہ بے شک یہ توحید ایسی چیز ہے جس کا غلبہ مقصود ہے، جس کا غلبہ مان لیا گیا، یا جس کا غلبہ ہو کر ہی رہے گا۔ لہٰذا یہ حوادثات زمانہ میں ایک ایسا حادثہ ہے، جیسے دیگر حادثات ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی روک تھام کر لی جائے وہ ہو کے ہی رہتے ہیں، تو انہی میں سے یہ بھی ایک حادثہ ہے۔ اب ہم اس کی روک تھام نہیں کر سکتے، یہ ہو کر ہی رہے گا اور ان کا کلمہ غالب ہو کر ہی رہے گا۔
یہ دو تفسیریں کی مفسرین کرام نے. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں آخری ملت کے اندر. آخری ملت کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ بتایا گیا کہ اس سے مراد سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دین ہے، کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم چونکہ آخری نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے نبیوں میں سے، تو وہ ملت آخری کا مصداق ہیں. مشرکین نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو ان کے اندر بھی یہ بات نہیں پائی، وہ بھی تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ خدا تین ہے. تو یہ بات تو ہم نے ان کے اندر بھی نہیں پائی، ہم نے ان سے بھی یہ بات نہیں سنی. دوسرا ملت آخرہ کا معنی یہ کیا گیا قریب کے آبا، کہ ہمارے جو قریب کے آبا گزرے ہیں، باپ دادا پردادا وغیرہ، ہم نے ان سے ایسی کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو من گھڑت بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے. اختلاق یہ مصدر ہے اور مفعول کے معنی میں ہے، اور جہاں اسم مفعول یا فاعل نے آنا ہو اور وہاں مصدر کو لایا جائے تو اس مصدر کو لانے کا مقصد ہوتا ہے مبالغہ پیدا کرنا. تو ہے تو یہ کہ ان ھذا الا اختلاق، تو اختلاق افتعال کا مصدر ہے. مجتنب مختلق، یہ ہونا چاہیے تھا، مفعول کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مفعول کے صیغے کی بجائے جب مصدر لایا جائے تو اس مصدر کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں مبالغہ پیدا کرنا ہے. یہ بہت انتہائی گھڑی ہوئی بات ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، یہ طنز کے طور پر مشرکین مکہ نے کہا کہ کیا اس پر نصیحت نازل ہوئی ہمارے درمیان، سرداری ہمارے پاس، مالداری ہمارے پاس، اور پیسہ دھن دولت ہمارے پاس ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں کسی نہ کسی کو اپنا قاصد بنانے کے لیے یا اب کوئی اہمیت دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے. اگر اللہ نے یہ نبوت والا شرف دینا تھا تو ہمیں دیتا، اس کو دیا جو یتیم ہے، اس کو دیا جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں. تو یہ طنز کے طور پر ان بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی، انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان نصیحت اس پر نازل ہوئی، اس پر نازل کی گئی. ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. بل ہم فی شک من ذکری، اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ بلکہ وہ میرے ذکر کے بارے میں، یعنی قرآن کریم کے بارے میں یا وحی کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں اصل قرآن پاک ہی میں شک ہے، نبی کی نبوت پر ان کا اعتراض نہیں ہے کہ نبوت اس کو کیوں ملی. اصل ان کا کلام اللہ کے بارے میں شک ہے کہ وہ کلام اللہ کو کلام اللہ ہی سرے سے نہیں ماننے کے لیے تیار. بل لما یذوق عذابی، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا عذاب چکھا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ باقی قوموں نے عذاب چکھا، اور جب عذاب کے کوڑے برسے تو پھر وہ مانے. ان تک کوئی عذاب کا کوڑا ابھی آیا نہیں، انہوں نے عذاب میرا دیکھا نہیں. اصل بات یہ ہے ان کے انکار کی. اگر ان کی پٹائی ہوتی اور ان پر کوئی عذاب آتا تو پھر اس عذاب سے اس عذاب کا کوڑا جب دیکھتے یا عذاب کو دیکھتے تو پھر وہ لازمی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیتے، مان لیتے. عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور عطا کرنے والا ہے. خزائن و رحمت سے مراد نبوت ہے، چونکہ پہلے اعتراض نبوت پہ گزرا. اب ان سے پوچھو کہ کیا ان کے پاس نبی بنانے کا اختیار ان کے پاس ہے؟ یہ نبوت کو تقسیم کرتے ہیں. اگر یہ نبوت کو تقسیم کرتے ہیں ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کا نبی بنانے والا جو خزانہ ہے، یہ نبی بنانے کا جو اختیار ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. ان کے پاس جب اختیار ہی سرے سے نہیں ہے تو انہیں اعتراض کرنے کا بھی تو حق نہیں ہے. نبی تو وہ بنائے جو غالب ہو ساری کائنات پہ، جس کا حکم چلتا ہو، اور اللہ رب العزت عزیز ہے، اس کا حکم ساری کائنات پہ چلتا ہے. اور نبوت والا منصب وہابی ہے، کیونکہ وہاب کی طرف سے دیا جاتا ہے. جب یہ منصب وہابی ہے، کسبی ہے نہیں ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کو، فقر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کو ہدف تنقید بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو محض اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا ہے. یہ کوئی دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے، یہ دنیا کے منصب کی وجہ سے یہ منصب نہیں دیا جاتا، منصب نبوت. یہ تو خالص اللہ رب العزت کی عطا ہے، کیونکہ وہاب کی طرف سے ملتا ہے. تو منصب نبوت کا منصب وہابی ہے، کسبی نہیں ہے.
تو نہ تو ان کے پاس خزانے ہیں، جب خزانے نہیں، اختیار نہیں، تو اعتراض نہیں کر سکتے۔ جب دوسرا یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی از خود نبی نہیں بنے، نہ کوئی از خود نبی اپنی سیرت و کردار کی وجہ سے بنتا ہے، بلکہ نبی بنتا ہے وہاب کی طرف سے عطا کرنے کی وجہ سے۔ تو اس پر پھر اللہ رب العزت پر یہ تو اعتراض ہوگا، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوگا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو یا ان کی یتیمی کو درمیان میں لانا، یہ تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ منصب نبوت وہابی ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے؟ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کیا اس کی بادشاہت ان کے پاس ہے؟ اگر اس کی بادشاہت ان کے پاس ہوتی تو پھر یہ نبی بناتے، جبکہ اس بات کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بادشاہت صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے، تو پھر یہ نبوت پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ ہونے پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو آسمان کے راستوں میں چڑھیں، سیڑھی لگا کر چڑھیں، دروازوں میں داخل ہوں آسمانوں کے، پوری طرح حکومت کریں نا، پھر ادھوری حکومت کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، کائنات کے نظام نے ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، کائنات کے ہونے والے کاموں پہ ان سے پوچھ کے یا ان کے اختیارات کی وجہ سے ساری تبدیلیاں آنی ہیں، نبی ان کی وجہ سے بننے ہیں، تو چلیں آسمان کے اوپر چڑھیں، دروازے میں داخل ہوں، سیڑھی لگا کے چڑھیں، تاکہ پوری طرح ان کی حکمرانی تو ثابت ہو۔ اور یقیناً آسمانوں پہ کوئی نہیں جا سکتا، آسمانوں پہ سیڑھی لگا کے کوئی نہیں چڑھ سکتا، تو پھر یہ بات مان لیں کہ نظام کائنات اللہ رب العزت ہی کے حکم سے چلتا ہے، نبی بھی اسی کی وجہ سے بنے گا، اسی کے کہنے پر، اسی کی عطا اور فضل سے بنے گا، یہ کسی انسان کی خواہش اور مرضی سے تو نہیں بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، جندن کا معنی لشکر، اور اس پر جو تنوین ہے یہ تنوین تقلیل کی ہے، مانے آ کے اسی قلت کے اندر اور زیادہ تاکید پیدا کر دی، تو مطلب آیت کا یہ بن جائے گا تھوڑا سا لشکر، ہنالک وہاں پہ، ویسے لفظی معنی وہاں پہ ہے، اور مراد اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، وہ جہاں پہ بھی ہو، لفظی معنی وہاں پہ، مخالفت جہاں پہ بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مراد ہے ہنالکہ کے لفظ سے۔ معزومن کا معنی شکست خوردہ، من الاحزاب لشکروں میں سے، لشکروں میں سے تھوڑے سے لشکر رسول اللہ کی مخالفت میں وہ شکست خوردہ ہیں۔ اس مقام پر لوگوں کی ایک بھیڑ ہے جو شکست خوردہ جماعتوں میں سے ہے، تو یہ پھر شکست خوردہ ہوئے احد میں، فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، جماعتیں مل ملا کے جتنی بھی آئیں، جتنے بھی قبائل نے آپس میں معاہدے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، جہاں بھی کیا وہ محزومن ہوئے، شکست خوردہ ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے انہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں سبق سکھا دیا گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، قوم عاد نے تکذیب کی، فرعون نے جو میخوں والا تھا، فرعون کو میخوں والا اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ فرعون اپنے مخالفین کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر میخیں گاڑتا تھا، اس وجہ سے بھی اس کو میخوں والا کہا گیا کہ اس کی حکومت بڑی مضبوط تھی، جیسے کیل ٹھوک دیے گئے ہوں کسی چیز کے اندر تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، تو گویا ذل اوتاد کہہ کر اس کی حکومت کی مضبوطی کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کے لشکروں کی زیادتی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ جہاں وہ جاتا تھا تو خیمے گاڑے جاتے تھے اور خیموں کی میخیں اور کیلیں وہاں پڑی رہتی تھی، تو یوں اس لیے فرمایا فرعون ذل اوتاد، فرعون جو میخوں والا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے شکست رسوائی اس کا بھی مقدر بنی۔ اور چوتھا مطلب اس کا یہ کہ ذل اوتاد ایک محاورہ ہے، طاقت سے کنایا ہے کہ فرعون جو طاقت اور قوت والا تھا، وہ سمود و قوم لوط، ان قوم سمود، قوم لوط، و اصحاب الایکہ قوم شعیب مراد ہے، اولئک الاحزاب، یہی تو وہ لشکر ہیں جو بڑے بڑے لشکر تھے، بڑے بڑے لوگ ان میں شامل تھے، طاقتور تھے، جنگجو تھے، اسلحہ والے تھے، خائب و خاسر ہوئے۔ ان کل الا کذب الرسل، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ہر ایک قوم کے اندر ایک رسول گیا یا دو رسول آئے تو رسول ایک ہی گیا، نبی اس کے بعد آتے رہے، رسول کا جمع کا لفظ اس لیے لائے کہ ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ دعوت سب کی ایک ہے۔ فحق عقابی، تو میرا عذاب واقع ہو گیا یا میرا عذاب ثابت ہو گیا۔
वमा यंजुरु वमा यंतजिरु, यंजुरु यहाँ यंतजिरु के माना में है। वो इंतजार, ये लोग इंतजार नहीं करते। वमा यंजुरु हाउलाई इल्ला सयहतुन वाहिदा, ये लोग इंतजार नहीं करते मगर एक चीख का। मा लहा मिन फवाक, फवाक कहते हैं, फवाक का मतलब ये है, फवाक का माना मोहलत भी किया गया, फवाक का माना मुख्तसर मुद्दत भी किया गया। फवाक कहते हैं गाय या भैंस या बकरी के दूध निकालते वक्त जब थनों को हाथ लगाते हैं तो एक वो धार निकलती है, फिर दोबारा छोड़ के फिर थन को पकड़ते हैं, तो ये 2 मरतबा थन को पकड़ना छोड़ना, इसके दरमियान जो चंद सेकंड और लम्हे हैं, ये इसको फवाक कहते हैं। और बाज़ ने फरमाया कि 1 मरतबा दूध निकाल लेने के बाद फिर दोबारा जब थन भरते हैं दूध से, ये जो दरमियानी वक्त है इसको फवाक कहते हैं। बहरहाल मुराद इससे मोहलत है, मुद्दत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये लोग इंतजार नहीं करते मगर एक जोरदार चीख का, जिसमें दम लेने की गुंजाइश नहीं होगी, जिसमें मोहलत नहीं होगी, फिर अजाब बड़े तसलसल के साथ होगा और उस अजाब के अंदर कोई रोक नहीं होगी, कोई मोहलत नहीं मिलेगी, कोई वक्फा नहीं आएगा, मुसलसल तसलसल के साथ इन्हें अजाब दिया जाएगा। ये असल इस चीज के इंतजार में है। जब तक ये अजाब का कोड़ा नहीं बरसेगा, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यूं सजा नहीं मिलेगी, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक इनका शऊर बेदार नहीं होगा, ये यूं ही इनकारी करते रहेंगे। ये असल में उनकी हटदर्मी भी बयान कर दी गई। ऐसे हटदर्म है और इनाद की वजह से, जिद की वजह से वो एक बात पे ऐसे अड़े हुए हैं कि उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब, ये भी बतौर इस्तिहज़ा के उन्होंने कहा कि ए हमारे रब जल्दी कीजिए हमारे लिए, हमारे हिसाब की या हमारे हिस्से की, क़ब्ल यौमिल हिसाब, हिसाब के दिन से पहले पहले। डराया जाता है कि तकज़ीब करोगे अल्लाह के रसूलों की तो फिर तुम्हें लाजमी तौर पर अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ेगा। तो मुशरिकीन ने उसके जवाब में ये कहा, क़ित्तना, क़ित कहते हैं क़त्ता यक़ुत्तु का माना होता है कलम। जब हम वो कलम तराशते हैं तो उस कलम को आगे से फिर कट लगाया जाता है, उस कट लगाने को कहते हैं क़त्ता यक़ुत्तु। मुराद काटना है, माना इसका काटना, और मुराद इससे हिस्सा है। इससे मुराद अजाब भी किया गया। और इसका उसमें साहिब जलालैन ने इसका तर्जमा किया किताब आमालिना, क़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना, क़ित्तना किताब आमालिना, ए हमारे रब जल्दी कीजिए हमारा नामे अमाल हमें दे दीजिए, क़ब्ल यौमिल हिसाब, हिसाब किताब से पहले पहले। ए हमारे रब जल्दी कीजिए हमें हमारे अजाब में से जो हमारा हिस्सा बनता है हमें दे दीजिए। ए हमारे रब जल्दी कीजिए हमारा हिस्सा दे दीजिए, वह जन्नत हो या जहन्नम हो, क़ब्ल यौमिल हिसाब, हिसाब से पहले पहले। तो ये बात सिर्फ तज़हीक के लिए, इस्तेहज़ा के लिए कही जाती थी कि कहाँ हिसाब होना है, कहाँ मर के अल्लाह को जवाब देना है। यहाँ तो मर के हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, जानवर खा जाएंगे और मट्टी में मिलके मट्टी में मिलकर मट्टी बन जाएंगे। किसने हिसाब लेना है? ये जो बार बार हमें कहा जाता है क़यामत कायम होगी, हिसाब होगा, जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा, तो हम कहते हैं कि अभी दे दीजिए, कहाँ हिसाब का दिन किसने देखा? अभी हमारी जिंदगी में ही हमें सब कुछ दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, इस्बिर अला मा यक़ूलून, सब्र कीजिए उस बात पर जो वो कहते हैं, वज़कुर अब्दना, यानी उनके तानों पर और उनकी हटदर्मी पर और आपकी दावत के मुसलसल इनकार पर सब्र कीजिए। वज़कुर, याद कीजिए, अब्दना, हमारे बंदे की, हमारे बंदे का जिक्र कीजिए। हमारे बंदे से मुराद दाऊद, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का, ज़ल ऐदी, जो कुव्वत वाला था, इन्नहु अव्वाब, बेशक वो रुजू करने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया गया कि हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए। एक तो ये वाकया सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का महल्ले मदह में है, तारीफ सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की जा रही है, इसीलिए तो हमारे आका को फरमाया गया कि उनको याद कीजिए। फिर तारीफ में मुकाम मदह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ ये बयान फरमाई, अब्दना, हमारा बंदा। तो मालूम हुआ कि अब्द होना ये बड़ा आला और ऊंचा मुकाम है। जैसे हम सूरह इसरा की शुरू में हम पढ़ चुके हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अजीम शान सफ़र करवाया गया, मेराज वाला सफ़र, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के अलकाबात में से लक़ब अब्द का चुना।
اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مدح و ستائش فرمائی، تعریف فرمائی، تو ان کے لیے بھی لفظ عبد چنا اور اس کی نسبت عظمت اور شرافت کے طور پر اپنے ساتھ کی، اس لیے کہ بندے تو ہم بھی ہیں اللہ کے، سبھی کو اللہ نے پیدا کیا، ہم عابد ہیں اور اللہ ہمارا معبود و مسجود ہے، لیکن خاص طور پر اللہ نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا عبدنا، ہمارا بندہ۔ تو یہ کہہ کر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت واضح کی، پھر ان کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ذل ایدی، وہ قوت والا تھا، جسمانی قوت بھی تھی، جالوت کو قتل کیا حضرت نے، قلبی قوت بھی تھی کہ میدان عمل کے اندر، میدان جہاد میں پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ حضرت مستقیم رہتے تھے، کبھی کمر نہیں دکھائی میدان جہاد میں، جیسے قوم عمالقہ کے ساتھ بڑی جو جنگجو قوم تھی، سخت قوم تھی، ان کے ساتھ جہاد کیا حضرت نے۔ اور اسی طرح عبادت کے اندر بھی قوت تھی، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، تسلسل حضرت کا یہی رہا، اور پھر رات کے 3 حصے فرما رکھے تھے، اور ہمیشہ رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزارتے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کبھی ناغہ نہیں کیا۔ حکومت اور فرما روائی کے اندر بھی قوت تھی، مشرکوں کو زیر کیا اور مضبوط حکومت قائم کی، عدل و انصاف کو قائم کیا اور اللہ کے قانون کو نافذ کیا۔ تو یہ قوت کئی اعتبار سے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھی۔ یہ قوت کیوں حاصل ہوئی حضرت کو، یہ طاقت اور قوت اللہ نے کیوں دی، یہ صلاحیتوں سے کیوں نوازا، اس کی علت کے طور پر آگے فرمایا انہو اواب، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ جو اللہ رب العزت کے ساتھ بہت زیادہ رجوع کرنے والا بن جائے، پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کی یوں ہی مدح سرائی فرماتا ہے، اللہ یوں ہی اس کو طاقت اور قوت سے نوازتا ہے۔ تو ایک تو یہ علت ہے انہو اواب، ذل ایدی کی یہ علت بن جائے گی کہ بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے اللہ رب العزت کی طرف۔ انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا، یسبحن بالعشی والاشراق، اور وہ تسبیح میں مشغول ہوتے تھے شام کو، اور شام کے وقت اور اشراق کے وقت۔ عشی سے مراد لیا گیا عصر سے عشاء تک، اور اشراق سے مراد طلوع سے چاش تک کا وقت، ان دو اوقات کے اندر عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یسبحنا میں قولی تسبیح مراد ہے کہ پہاڑ آواز کے ساتھ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلمات تسبیح کو دہرایا کرتے تھے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندے اس حال میں کہ وہ جمع کیے جاتے تھے، جو جمع کیے ہوئے تھے، پرندوں کو مسخر کر دیا اللہ نے اس حال میں کہ وہ پرندے جمع ہوتے تھے۔ جہاں حضرت تلاوت فرماتے زبور کی تو ایسی خوبصورت آواز تھی سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ پرندے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے۔ کل اللہ اواب، وہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی ملک کو، ان کی حکومت کو مضبوط کیا۔ وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے ان کو حکمت دی۔ وفصل الخطاب، اور ہم نے انہیں فصل خطاب بھی دیا۔ 3 صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی، فرمایا وشددنا ملکہ، ہم نے انہیں بادشاہت دی، حکومت دی، ان کی حکومت کو ہم نے مضبوط دیا۔ قوینا، ہم نے مضبوط کیا، بالجنودی، لشکروں کے ساتھ، ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو لشکر دیا۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ حضرت کے جو حضرت کا گھر تھا 10,000 اور بعض نے 3,000 لکھا فوجی اس کا پہرا دیا کرتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے حکمت دی، حکمت سے مراد نبوت ہے، حکمت سے مراد الاصابۃ فی الامور، سارے امور کے اندر درستگی ہے۔ ہم سورہ لقمان کے اندر پڑھ چکے ہیں، حکمت کا معنی قول، عمل، علم کے مطابق عمل کرنا۔ حکمت کا معنی الاصابۃ فی القول، درست بات کرنا، الاصابۃ فی الامور، امور کے اندر درستگی کرنا۔ وہ فصل الخطاب، اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے انہیں فصل خطاب بھی دیا۔ فصل خطاب کا معنی قوت بیانی ہے، فصل خطاب کا معنی علم القضاء ہے، فصل خطاب کا معنی قادر علی الکلام ہے کہ وہ کلام پر بڑے قادر تھے، بڑے زبردست قسم کے خطیب بھی تھے۔ اور اس کا یہ بھی معنی کیا گیا کہ انہیں فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت دی، صلاحیت دی۔ حکومت میں یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، تینوں جو حضرت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ نمبر 1، پہلی بات شددنا ملکہ، یہ دفاعی قوت ہے۔ وآتیناہ الحکمہ، یہ نظام تعلیم ہے۔ وفصل الخطاب، یہ نظام عدالت ہے۔ کیونکہ ملک کو مضبوط کیا تو مضبوط کیسے ہوگا؟
میں نے جیسے عرض کیا کہ امام نصفی رحمہ اللہ تعالی نے جو اس کی عبارت نکالی قوینا بالجنود، ہم نے مضبوط کیا لشکروں کے ساتھ، تو یہ فوجی قوت ہے، دفاعی قوت ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد کو دفاعی قوت دی، اور ان تین جو اصول ہیں حکومت کے، تین ستون ہیں حکومت کے، دفاعی قوت کو سب سے مقدم کیا کیونکہ یہ سب سے اہم ہے۔ دفاعی اگر کمزور ہوگا تو کہاں جائے گا تعلیمی نظام، کہاں جائے گا عدالت کا نظام؟ یہ چیزیں تو اندر کی ہیں، باہر سے دفاع کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اس کو مقدم کیا اللہ رب العزت نے۔ پھر وہ آتینہ الحکمہ میں نبوت بھی ہے، اور نبی معلم ہوتا ہے، انما بعثت معلما، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نظام تعلیم اس میں آ گیا کہ ہم نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت بھی دی، اور پھر بہترین قسم کا نظام تعلیم بھی دیا۔ وہ فصل الخطاب کے اندر نظام عدل آ گیا، کیونکہ مفسرین کرام نے اس کا معنی کیا علم القضاء کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تینوں چیزیں دیں، یہ تین ستون اگر بہترین ہوں، درست ہوں، تو ایک بہترین معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی ستون کے اندر کمی آ جائے تو پھر قومیں یا تو تباہ ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اور اپنی بقا، انہیں اپنے آپ کو بچانا یہ مشکل ہو جاتا ہے، ان کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ تعریف فرمائی اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر فصل الخطاب کا بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت کو خطیب تھے، تو اما بعد کا جو لفظ ہے جو ہم خطبہ میں پڑھتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا آغاز فرمایا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی؟ اس تصور المحراب، جبکہ وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں آگے، اس دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر داخل ہوئے، ففزع منہم، سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گھبرا گئے، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ان کے بعض نے بعض پر سرکشی کی، دو فریق ہیں، ان کے بعض نے بعض پر سرکشی کی، فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجیے، نا انصافی نہ کیجیے، وہدینا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اور اس وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بھی دے دو، واذنی فی الخطاب، وہ بات چیت میں مجھے دباتا ہے، اس نے بات چیت میں مجھے دبایا۔ قال، تو سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اس نے تیری دمبی کو، بکری کو، بھیڑ کو اپنے اس مانگ کر ظلم کیا، اپنی اس کے ساتھ نعاج، اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملا کر، یا دمبی کے ساتھ ملا کر۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، بے شک شریکوں میں سے بہت سارے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان کے بعض پر سرکشی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے سے ہیں۔ دیکھیے مولانا، یہ واقعہ جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، ہم انہی کے الفاظ کو، قرآن پاک کے الفاظ کو حل کریں گے۔ باقی اس کی تفسیر کے اندر بہت ساری اسرائیلی روایات کے ذریعے سے گڑبڑ کی گئی، اور غلط سلط واقعات نقل کیے گئے، لیکن ہم غلط سلط واقعات میں ہم نہیں پڑھیں گے جن کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اور جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا واقعہ جس سے نبی کی نبوت مجروح ہوتی ہو، اور وہ نبی کے شایان شان نہ ہو، تو وہ بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، اور وہ اللہ رب العزت کیسے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کریں گے؟ وہ تفسیر کے لائق ہی نہیں ہے وہ واقعہ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں تعریف ہو رہی ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا نہ خواستہ کوئی خامیاں بیان نہیں کی جا رہی، اور جہاں تعریف ہو رہی ہو تو وہاں نقص والے واقعات بیان نہیں کیے جاتے۔ نقص ہے بھی نہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو ہم آیت مبارکہ کو جو الفاظ ہیں بس اس کو ہم حل کریں گے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، ایک اصول میں نے پہلے عرض کیا تھا، مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ ابہمو ما ابہمہ اللہ، اس چیز کو مبہم رکھو جس کو اللہ نے مبہم رکھا۔ جو تفاصیل اللہ رب العزت نے واقعات میں بیان نہیں فرمائی، تو بس خاموشی سے جتنا بیان کیا، آمنا وصدقنا، اسی پر ایمان لائیے، اسی کی تصدیق کیجیے۔ باقی دائیں بائیں کی یہ لنگڑی لولی روایات لے کر ان خام خواہ اس تفسیر کے اندر گھسیڑنے کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سیدنا، ایک تو قسم کا معنی ہوتا ہے
جھگڑا کرنے والا، مقابلہ کرنے والا، الجھنے والا۔ اور لفظ قسم کا اطلاق واحد پر، تثنیہ پر، جمع پر، سب پر ہوتا ہے، اس لیے لفظ قسم بول کر آگے اس تصورو یہ جمع کی ضمیر اس کی طرف لوٹائی ہے۔ یہ جھگڑا کرنے والے کون تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام کی دو رائے ہیں، بعض نے کہا انسان تھے، بعض نے کہا اللہ کے ملائکہ تھے، اور امتحان اور آزمائش تھی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا اس کے لیے عبادت اور ریاضت کے لیے، اور ایک دن حضرت نے مقرر کیا ہوا تھا لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے، ایک دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، اور ایک دن اپنی نجی مصروفیات کے لیے۔ پھر جس دن عبادت کرنی ہوتی اس دن لوگوں کے فیصلے نہیں فرمایا کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے انہیں منصب قضا عطا فرمایا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فصل الخطاب کیا کر منصب قضا عطا کیا، خلافت دی، حکومت دی۔ اب جس بات پر تنبیہ ہو رہی ہے بقول مفسرین کرام کے، وہ اتنی سی بات ہے کہ عبادت اور ریاضت جو کہ نفلی چیز ہے، اس کو اپنے اوپر اتنا لازم کر لینا کہ اس سے وہ چیز متاثر ہو رہی ہو جو آپ کی ذمہ لازم تھی، اور وہ تھی لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا، چونکہ آپ حاکم ہیں، آپ کا کام نظام عدل کو بہتر سے بہترین کرنا ہے۔ تو سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے جس پر اس واقعے کے ذریعے سے حضرت کی رہنمائی فرمائی گئی اور تنبیہ فرمائی گئی، وہ صرف اتنی سی ہے کہ حضرت اپنی عبادت میں مصروف تھے، اور اللہ رب العزت نے پھر دو فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل کے اندر، وہ تشریف لائے، سامنے والے دروازے سے داخل ہونا چاہا تو پہرے داروں نے داخل نہ ہونے دیا، پھر یہ وہ دیوار کو پھلانگ کر آئے، اور دیوار وہ اتنی اونچی تھی کہ اس دیوار کو کوئی عام انسان تو پھلانگ بھی نہیں سکتا تھا، یہ پھلانگ کر اندر آئے اور سیدھے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کمرے کے اندر، محراب کا معنی یہاں عبادت خانہ ہے، عبادت خانے میں داخل ہو گئے، کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دیکھا تو گھبرا گئے کہ یہ کیسا ہے، میں اس وقت میں تو میں نے پہرا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی میرے پاس نہ ہے، میں اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوں، لیکن یہ کیسے آگے، کہاں سے آگے اتنے پہرے کو توڑ کر؟ تو جب یہ ڈرے ہیں تو ان ملائکہ نے کہا کہ لا تخف، ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، ہم نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ایسا دیوار کو پھلانگ کر تو وہی آتا ہے جو دشمن ہو، وہ سیدھے راستے سے نہیں آتا، وہ خفیہ راستے سے یوں دیوار کو پھلانگ کر آئے گا، چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، قاتل ہوگا، چونکہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا قتل تو معروف تھا، وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا ڈر لگا اس سے، اور یہ ڈر اور خوف فطرتی ہے، طبی ہے، یہ انبیاء کی شان نبوت کے خلاف نہیں ہے خوف۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خصمان بغا بعضنا علی بعض، اس کو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ ایک حکایت ہے، ملائکہ آپس میں جھگڑے نہیں، یہ ایک سمجھانے کے لیے، یہ کسی بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے انہوں نے ایک صورت مسئلہ بنا کر پیش کی کہ یہ دو لوگ ہیں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں، بکریاں ہیں، اس دور کے اندر جو اصل مال شمار کیا جاتا تھا وہ یہی بھیڑ بکریوں کا مال ہی ہوتا تھا۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ جو سکہ اس وقت میں ایجاد ہوا اس پر بھی دمبی کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دو فریق بن کر آئے، ایک نے کہا کہ ایک کے پاس 99 بکریاں ہیں، دوسرے کے پاس ایک بکری ہے، اور جس کے پاس 99 وہ ایک والے سے بھی کہتے ہیں کہ مجھے دے دو، اور صرف کہتا ہی نہیں ہے بلکہ دباتا ہے اور اصرار کرتا ہے۔ ویسے مانگنا تو کوئی جرم نہیں ہے کسی سے، اگر کوئی کسی سے کچھ مانگ لیتا ہے تو وہ مانگنا تو جرم نہیں ہے، وہ تو ظلم نہیں ہے۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کو ظلم کہہ رہے ہیں، تو ظلم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں عزنی فی الخطاب، اس نے مانگنے کے اندر مجھ پہ جبر کیا۔ تو لا یحل لمال امرئ الا بطیب نفس، آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ کسی انسان کے مال کو طیب نفس کے بغیر لینا جائز نہیں ہے، تو اس لیے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، یہ تو اس نے ظلم کیا تیرے ساتھ، جب اس کے پاس 99 ہیں تو پھر وہ ایک کو کیوں لینا چاہتا ہے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جہاں مال اشتراک ہوتا ہے، مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر لازمی طور پر شراکت والے کاروبار میں، شراکت والی چیزوں کے اندر ایک دوسرے میں حسد، بغض، ظلم والی صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ ہوئی کہ میں تو دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوں کہ عبادت ہے اللہ کی، جبکہ لوگوں کو میری ضرورت اس دن میں بھی پڑتی ہے کہ مجھے ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیے۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، بعض نے وہ شاید آپ حضرات نے سنا ہی ہو کہ وہ ان کا جو نائب تھا اوریا، اس نام کا ان کا کوئی وزیر تھا، تو اس کی بیوی پر حضرت کی نظر پڑ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے واقعات بھی نقل کیے گئے۔ اور بعض نے سیدنا داؤد علیہ السلام آگے چونکہ فرما رہے ہیں نا، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، تو بعض نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے اس استغفار اور آزمائش والے الفاظ سے حضرت داؤد علیہ السلام میں کوئی نہ کوئی نقص ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ بعض نے یہ کہا کہ حضرت نے صرف مدعی کی بات کو سنا، مدعلے کی بات کو سنا نہیں، فیصلہ کر دیا، اس لیے حضرت نے استغفار کیا۔ تو مولانا ہر وہ بات جو نبی کی شان کے لائق اور مناسب نہ ہو اس کو رد کر دینا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی ایسی تفاصیل مفسرین کرام نے لکھی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کا مطلب یہ کہ نہ قرآن پاک میں صراحت ہے، نہ کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی واقعہ ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفاصیل بیان فرمائی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی اور صحیح سند بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر محض ایسے اسرائیلی روایات کو، تاریخی روایات کو قرآن پاک کی آیات کی توضیح بنانا، تفسیر بنانا، جبکہ وہ انبیاء کی شان کے لائق اور مناسب بھی نہ ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ بس جتنا کہ یہ مفہوم ہم نے عرض کر دیا، یہ سارا آیات کے اندر اندر ہی کی باتیں ہیں، اس لیے اسی کو ذہن نشین فرما لیں۔ اب یہاں سے دوبارہ دیکھ لیں ایک بار، فرمایا کہ حل عطا کا، مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا آپ کے پاس نبا الخصم، نبا کا معنی خبر، خصم کا معنی جھگڑا کرنے والا، الجھنے والوں کی، جھگڑا کرنے والوں کی خبر آپ کے پاس پہنچی؟ اس تصورو سوار کہتے ہیں بڑی اونچی دیوار کو، جو اونچی جگہ پہ بھی ہو اور بلند دیوار ہو جس کو کوئی پھلانگ نہ سکے، شہر کے بلند حصے کو بھی کہتے ہیں۔ اور محراب کو ویسے معنی ہم پیچھے کر چکے ہیں، محراب حرب سے، حرب کا معنی جنگ، اور چونکہ محراب کے اندر کھڑے ہو کے امام شیطان سے جنگ لڑتا ہے، اس وجہ سے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ تو محراب سے مراد یہاں سیدنا داؤد علیہ السلام کا عبادت خانہ ہے، جو کمرہ حضرت کے لیے مخصوص تھا۔ اور اس دخلو، جب وہ داخل ہوئے، علی داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، تو اسے گھبرا گئے، چونکہ بنی اسرائیل میں نبیوں کو قتل کرنا معروف تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ غیر جو صحیح طریقے سے ہٹ کر غلط طریقے سے داخل ہو کر آئے ہیں، تو شاید کوئی نقصان پہنچانے والے ہوں۔ تو انہوں نے تسلی دی، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ خصمانی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور مراد اس سے دو جھگڑا کرنے والے نہیں بلکہ دو فریق ہیں، دو فریق ہیں۔ بغا بعضنا علی بعض، ہمارے بعض نے بعض پر سرکشی کی ہے۔ تو ایک تو بات مفسرین کرام نے یہ لکھی کہ چونکہ یہ ملائکہ تھے، اور ملائکہ نے یہ جو فرمایا خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ایک تو یہ علی سبیل الفرض ہے، یعنی ایک فرضی صورت مسئلہ بنائی ہے، ضروری نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی جھگڑا کرنے والے بھی ہوں، بس ایک صورت مسئلہ انہوں نے بنا کر حضرت داؤد علیہ السلام سے حکم پوچھا، چونکہ مقصد حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ دلانا تھی کہ جس وقت میں آپ عبادت خانے میں نفلی عبادت کے اندر مصروف ہیں، لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ انہوں نے توریہ کیا، لیکن یہ میرے خیال اللہ سبیل الفرض والی بات زیادہ قریب لگتی ہے اس کے۔ فَحْكُمْ بَيْنَنَا، فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ معلوم ہو کہ قاضی سے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مطالبہ کرنا جائز ہے، انہوں نے حق کے ساتھ مطالبہ کیا کہ انصاف والا فیصلہ کیجئے، وَلَا تُشْتِتْ، نا انصافی نہ کیجئے۔ یہ اگرچہ قاضی، جج، اور پھر وہ قاضی منصب نبوت پر بھی فائز ہو، تو ایسا لفظ اسے بولنا یہ شان نبوت کے مناسب نہیں، منصب نبوت کے مناسب نہیں ہے، سخت لفظ ہے، ترش لفظ ہیں۔ لیکن اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی حضرت داؤد علیہ السلام نے، تحمل سے، بردباری سے حضرت نے ان الفاظ کو سنا بھی، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ بھی کیا، جس میں تعلیم یہ ہے کہ مخاطب کی طرف سے اگر کوئی ایسے ترش لفظ سننے کو ملے تو داعی کا کام یہ ہے، مبلغ کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو سن لے، برداشت کر لے،
تاکہ ان کے دل میں اپنے اخلاق کے ذریعے سے بات کو اتار سکے۔ تو لا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اور ان ھذا اخی، دینی بھائی مراد ہے، لہو 99 ناجا، ناجا کا معنی دمبی، ولی ناجۃ واحدہ، ایک ہی دمبی ہے۔ یہاں صاحب جلالین نے عورت کے ساتھ ترجمہ کیا جو بالکل ٹھیک نہیں ہے جی، غلط ہے عربی تفسیر میں، کہ یہ ایک کے پاس 99 بیویاں کی ایک بیوی ہے، اور وہ 99 بیویوں والا بھی ایک، جس کی ایک بیوی ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، تو یہ تفسیر بالکل ٹھیک نہیں ہے جی، غلط ہے، شان نبوت ہی کے خلاف ہے سرے سے۔ فقال، تو اس نے کہا اکفلنیہا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی میرے سپرد کر دو، میری کفالت میں دے دو۔ وعزنی فی الخطاب، مانگنے میں اس نے جبر بھی کیا، تو یہ جبر کرنا اصل جرم ہے، مانگنا جرم نہیں ہے۔ قال، تو حضرت نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، اس نے یقیناً اس نے تجھ پر ظلم کیا، تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے ظلم کیا تیرے ساتھ۔ تو ظلم اسی وجہ سے کہ طیب نفس کے بغیر لینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ضمن میں مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ اگر کوئی کسی سے ہدیہ مانگے کہ مجھے ہدیہ دے دو، پھر وہ مانگنے والا کسی منصب پر ہو اور اسے پتا ہو کہ میرا جو جس سے میں مانگ رہا ہوں یہ جواب نہیں دے گا، کیونکہ میں استاد ہوں، میں کسی منصب پر فائز ہوں، کسی عہدے پر فائز ہوں، کوئی بھی صورت اس کی ایسی بنتی ہے کہ جس سے وہ مانگے تو وہ مجبور ہو کے بیچارہ لا کے دے گا، تو ایسا ہدیہ قبول کرنا بھی جائز نہیں، مانگنا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ بیچارہ تو اس لیے مجبور ہے کہ آپ اس سے بڑے ہیں، آپ ادب کی جگہ پر ہیں، احترام کی جگہ پر ہیں، یا آپ کسی منصب پر فائز ہے، اسے پتا ہے کہ اگر نہیں کچھ مانوں گا نہیں تو ہو سکتا ہے مجھے ملازمت سے فارغ کر دے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت ہو تو پھر ہدیہ مانگنا بھی جائز نہیں، قبول کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کے طیب نفس اس میں نہیں ہوگا، خوش دلی نہیں ہوگی، اور چیز وہ لینی چاہیے جو خوش دلی کے ساتھ کچھ دے۔ کسی کو کسی بھی طرح سے مجبور کرنا نہ زبان کے ساتھ نہ عمل کے ساتھ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا کسی سے مال لیا جائے گا مجبور کر کے تو وہ مال حلال نہیں رہے گا۔ تو سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، شریکوں میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان کے بعض پر ایسا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو معاملات میں شراکت یہ دشمنی اور ظلم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو شراکت والے اکثر معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر نزاع کی طرف لے ہی جاتے ہیں اگر انصاف اس میں نہ ہو، اور شراکت والے معاملات میں انصاف بہت کم ہوتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ مولانا انسان جس کام اور جس منصب کے لیے مختص ہو، وہ کبھی بھی اپنے منصب کو اور اپنے مقام کو اور اپنی ذمہ داری کو فراموش نہ کرے، جہاں کہیں بھی ہو جدھر بھی ہو وہ اپنی بات ضرور کرے۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو وہ فیصلہ کروانے، حضرت انہیں بھی دعوت دے رہے ہیں، حضرت انہیں بھی دین کی بات سمجھا رہے ہیں، انہیں بھی اللہ کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ تو جو جس میدان میں لگا ہو اسے چاہیے کہ اس میں وہ اتنا حریص بن جائے کہ وہ بہانہ ڈھونڈے اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا۔ تو دائی کی یہ ذمہ داری ہے، دائی کو ایسا حریص ہونا چاہیے اپنی دعوت کے اندر، وہ کہیں بھی جائے، شاپنگ کرنے کے لیے بھی جائے تو کسی نہ کسی بہانے سے اپنی اس کی دین کی دعوت اس تک پہنچا دے، کوئی نہ کوئی بات اسے کر دے، اپنی بات کو وہ فراموش نہ کرے، اپنی ذمہ داری کا احساس اس کے دل میں ہمیشہ رہے۔ جیسے ہم پیچھے سورہ یوسف کے اندر بھی پڑھ چکے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں تھے اور حضرت نے وہاں بھی دعوت دی، باہر آئے تب بھی دعوت دی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں دعوت کا موقع ملے تو وہ پھر ضائع نہیں کرتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، فرمایا وہ بہت تھوڑے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وظن داؤد، جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا واقعہ ان کے سامنے ہوا تو پھر انہیں تنبیہ ہوگی۔ ظن داؤد، ظن غالب کے معنی میں بھی ہے، یقین کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے، یقین کر لیا انہوں نے، انما فتناہ، کہ بے شک اللہ نے انہیں آزمایا ہے۔ فاستغفر ربہ، اب یہ جو ان سے تھوڑی سی ایک لغزش والی صورت بن گئی کہ انہوں نے ایک وقت کو اپنے لیے خاص کر لیا کہ میں اس میں صرف نفلی عبادت کروں گا، تو اس کے بارے میں پھر حضرت نے اپنے رب سے استغفار کیا، وخر راکعا، اور وہ رکوع کی حالت میں گر گئے۔ یہاں رکوع سے مراد سجدہ ہے، باقی رکوع میں سجدہ ادا ہو جاتا ہے یا نہیں ادا ہو جاتا ہے یہ فقہی تفصیلات ہیں جو آپ نے شاید قدوری میں باب سجدۃ تلاوت کے اندر پڑھ لی ہوں۔
خر راقم و اناب، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ رب العزت کی طرف، فغفرنا لہ ذالک، ہم نے انہیں معاف کر دیا، بخشش کر دی ہم نے ان کی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے، مقام ہے، قربت ہے، وہ حسن مآب، اور اچھا انجام ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جگہ اچھا انجام ہے۔ تو دیکھو آغاز بھی تعریف سے ہوا اور انتہا بھی واقعے کی تعریف سے ہو رہی ہے، یہاں بھی تعریف ہو رہی ہے، تو پھر اس جو درمیانی تفسیر ہے وہ بھی مولانا وہی کی جو مقام جو جس سے حضرت کی مدح نکلتی ہو، تعریف نکلتی ہو، کسی طرح کی بھی مذمت نہ نکلتی ہو اس سے، یا ان کی ذات عالیہ کی طرف کسی طرح کی کوئی بات ایسی منسوب نہ ہو جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ وہ بناتا ہے جو اکیلا کام نہ کر سکے، خلیفہ وہ بناتا ہے جو خود نہ ہو ایک جگہ پہ موجود، اصل موجود نہیں ہے تو پھر جاتے دوسرے کو خلیفہ بنا دیتا ہے، یا وہ کسی کام کے کرنے سے عاجز آتا ہے تب خلیفہ بناتا ہے۔ تیسری صورت خلیفہ بنانے کی یہ ہوتی ہے کہ جس کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے در حقیقت اس کو عزت دینی ہے، مقام دینی ہے۔ ایک بندہ کام تو خود ہی کر رہا ہے، مالک ہے، وہ خود ہی سارا کام کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کسی کے سر پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بھی یہ بھی میرا نائب ہے، تو مقصد صرف اس سے عزت دینی ہوتی ہے، کام حالانکہ بعد میں بھی خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی ہم اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خلافت مل رہی ہے، یہ اس تیسرے معنی میں خلافت مل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں خلیفہ بنایا، انہیں عزت دینے کے لیے، مقام دینے کے لیے، شرافت اور مرتبہ میں اپنے قریب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں خلافت دی۔ نہ اللہ کام کرنے سے عاجز ہے، نہ اللہ غائب ہے، نہ ہی اللہ رب العزت غائب ہے کہ وہ موجود نہیں تو اپنی جگہ پہ کسی کو نائب بنا کے جا رہا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے کسی کام سے اللہ تعالیٰ عاجز ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے صرف اپنے بندوں میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت دینے کے لیے خلیفہ بنایا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اللہ کے خلیفہ کے لیے، اللہ کے خلیفہ کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے شروع سے لے کر اب تک صرف نبی ہی اللہ کے خلیفہ بنے۔ پھر جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اب امت کے اجماع کو نبوت اس کے قائم مقام کر دیا گیا، اس لیے اجماع امت حجت بھی ہے، اجماع امت معصوم بھی ہے۔ اجماع امت کے ذریعے سے جب ایک خلیفہ چنا جاتا ہے تو اس خلیفہ کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا داؤد، جی، اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس، انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ اور یہ بنیادی ستون ہے، جب کسی نظام حکومت کے اندر نظام عدل خراب ہو جائے پھر وہ حکومت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور جن قوموں کا نظام عدل بہترین ہوتا ہے وہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں، پرامن رہتی ہیں، پرسکون رہتی ہیں۔ ولا تتبع الہوا، خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، یہ نظام عدل میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا تباہی کا ذریعہ ہے کہ جب خواہشات کی پیروی کی جائے گی پھر عدل کبھی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک طرف تو حکم دیا لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا، اور پھر ساتھ ہی خواہشات کی پیروی سے روکا۔ خلافت بہترین تب ہوگی جب یہ چیز اس میں موجود رہے گی۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کی پیروی کرو گے تو وہ تجھے خواہشات کی پیروی کرنا اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے، بما نسوا یوم الحساب، وہ کیوں اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ یوم حساب کو بھول جاتے ہیں۔ تو اصل قیامت کا دن ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ حاکم سوچے کہ اگر کچھ لوگ مجھے جواب دینے کے پابند ہیں تو ایک ذات ایسی ہے کہ اس کو میں نے بھی جواب دینا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، نہ انصافی نہ کروں۔ اچھا جی،
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں کسی چیز کو بھی باطل نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، بغیر حکمت کے نہیں بنایا۔ ایک انسان کچھ اگر ایک انسان کو کاروبار بھی شروع کرتا ہے تو وہ کسی کے حوالے کرتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے۔ آپ ملازمین رکھتے ہو تو ملازمین پہ آپ نگران بنتے ہو، اس کی نگرانی کرتے ہو، اس سے پوچھتے ہو کہ کیا کام کیا گیا۔ ایک دن کے لیے بھی مزدور لاتے ہو تو اس مزدور کی نگرانی بھی کرتے ہو، اس سے پوچھتے بھی ہو کام کیا کیا شام تک آپ نے۔ تو ایک اللہ رب العزت نے جب ساری کائنات بنائی تو کیا اللہ نے بنا کے ویسے ہی چھوڑ دی ہے؟ کسی سے نہیں پوچھے گا، یہ تو عقل کے ہی خلاف ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے اس کو عبث نہیں پیدا کیا، بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کو گمان ہے جو کہتے ہیں کہ فضول ہے ہر چیز، مر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فویل للذین کفروا من النار، کافروں کے لیے آگ میں سے ہلاکت ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ہم انہیں زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ دونوں کا انجام ایک ہی ہو جائے گا، گدھا اور گھوڑا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو فاجر اور فاسق لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ دونوں کا انجام برابر ہوگا؟ ایک ساری زندگی ہمارے سامنے سربسجود ہو اور دوسرا وہ ہے جو ہمارے ساتھ دوسروں کو شریک بنائے، کبھی قبر پہ کبھی پتھر کے آگے سر جھکا کے پڑا ہو، تو کیا انجام دونوں کا برابر ہو؟ ایک مجھ سے مانگے، ایک میرے غیر سے مانگے، دونوں کا انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقی اور فاجر برابر ہو جائیں گے؟ مطلب برابر نہیں ہوں گے، ہرگز برابر نہیں ہوں گے، دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا۔ دو منزلیں ہیں، دو راہبر ہیں، اللہ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، نبی بھی بھیجے، مقابلے میں شیطان بھی آیا۔ جو جس کی بات مانے گا اسی اس کا منتہا اور منزل اور مقام آخری وہی ہوگا۔ نبیوں کی بات مانے گا تو نبی جنت کی طرف بلانے والے ہیں، جنت میں جائے گا۔ شیطان کی بات مانے گا، شیطان جہنم کا داعی ہے تو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف ہم نے نازل کی، بابرکت ہے کتاب، اس میں دنیا کی برکتیں بھی ہیں، اس میں اخروی برکتیں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں ہر طرح کی برکتیں رکھی ہیں۔ مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے۔ لیدبرو، لیتدبرو تھا اصل میں، پھر تائے افتعال کو دال سے بدلا، دال کا دال میں ادغام کیا تو لیدبرو ہو گیا۔ لیدبرو ویسے دبر سے ہے، دبر پچھلے حصے کو کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پڑ جانا، تاکہ وہ پیچھے پڑ جائیں، اس کی آیات کے مطلب غور و فکر کرے، معنی سمجھیں، تفسیر سمجھیں، احکام سمجھیں، عمل کے اعتبار سے پیچھے پڑ جائیں، اس پر عمل کریں۔ تو یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی کہ ہم نے کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا مبارکن، برکت والی بنا کر، مبارک بنا کر۔ تو اس مبارک کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیدبرو، تاکہ لوگ لیدبرو آیاتی ہی، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کے احکام کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں۔ ولیتذکروا، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن حاصل کرنے والے چونکہ عقل مند ہی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو سلیمان دیا۔ نعم العبد، بڑا اچھا بندہ ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، بہت اچھے بندے ہیں۔ تعریف کی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہاں بھی لفظ عبد کے ساتھ تعریف فرمائی۔ انہ اواب، بے شک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے قابل مدح ہونے کی وجہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام قابل مدح ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور ان کی صفت بھی ہے، علت بھی ہے، دونوں چیزیں بن جائے گی۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اور جب ان پر جب پیش کیے گئے اس پر شام کے وقت ایسے گھوڑے جو سامنے کے ایک پاؤں پر کھڑے ہونے والے ہیں، عمدہ گھوڑے۔ صافنات، صافنت ان کی جمع، صافنہ کہتے ہیں اس گھوڑے کو جو تین پاؤں زمین پہ ٹکائے اور چوتھے پاؤں کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے اس کے کونے کو زمین پہ لگائے۔ تو یہ گھوڑے کے پھرتیلا ہونے کی طرف اشارہ ہے، عمدہ گھوڑے ایسا کیا کرتے ہیں۔ اور آگے جیاد کا ویسی معنی عمدہ کر دیا، عربی النسل گھوڑے۔ تو یہ بہترین گھوڑوں کی صفات اللہ رب العزت نے بیان کی کہ ان کے پر شام کے وقت میں گھوڑے پیش کیے گئے۔ اصل میں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جواد کا معنی مولانا باز نے تیز رفتار بھی کیا، جیاد جواد کی جمع، اور جواد کا معنی تیز دوڑنے والا۔ اس میں بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔
جو بہترین تفسیر ہے وہ الفاظ کے زیادہ قریب وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے، گھوڑے جہادی تھے اور جہاد کے لیے حضرت نے پالے تھے۔ یہ اصل میں ان کو جب انہوں نے دمشق سے اہل دمشق سے جہاد کیا تو اس جہاد کے اندر یہ مال غنیمت کے طور پر ملے تھے۔ بعض نے فرمایا وراثت میں ملے تھے، بعض نے کہا کہ یہ سمندر سے نکلے تھے، ان کے پر بھی تھے۔ تین طرح کے قول کی اختیار کیے گئے مفسرین نے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان جہادی گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے حضرت باہر نکلے، گھوڑوں میں مصروف ہوئے اور پھر ان کے دوڑ لگانے کا بھی کہا، گھوڑوں کو دوڑانے کا، جس کی وجہ سے وہ اتنا دوڑتے دوڑتے آگے نکل گئے کہ حضرت کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر حضرت نے انہیں واپس بلایا، پھر پیار سے ان پر ہاتھ پھیرا سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ اتنا کا مسئلہ ہوا، باقی اس کو اس میں آیات میں دیکھ لیں۔ فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے گھوڑے ان پر، صافنات الجیاد، صافنات عمدہ گھوڑے جو تین پاؤں پہ کھڑے ہو کر چوتھے پاؤں کو زمین پر ٹکائیں، جیاد تیز دوڑنے والے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، فرمایا کہ میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے۔ ان یہاں تعلیلیہ ہے، یہ اصل نقطہ ہے اس آیت کا، اس کو اگر بھول گئے تو آیت کا ترجمہ سارا خراب ہو جائے گا۔ ان ذکری ربی، ان ذکری یہاں ان تعلیلیہ ہے، علت کے معنی میں اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، یا پھر ان من کے معنی میں ہے اور من ابتدائیہ ہے، اور تیسرا یہ کہ ان کے بعد ترک کا لفظ محذوف ہے، تو ان ترک ذکری ربی، اپنے رب کے ذکر کو چھوڑنے سے۔ تو لیکن سب سے آسان اور بہترین تفسیر یہی بن جائے گی جو آپ یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہے، کہ ان کو آپ تعلیلیہ بنا لیں، ان کے نیچے لکھ لیں یہ اجلیہ ہے، تعلیلیہ ہے، سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ اور احببت آثرت کے معنی میں ہے فقال انی احببت حب الخیر، خیر سے مراد گھوڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث مبارکہ اللہ کے رسول نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر کو باندھ دیا گیا۔ تو خیر سے مراد مال غنیمت وہاں حدیث پاک میں، یعنی گھوڑوں کی پیشانی میں خیر جو رکھ دی گئی ہے وہ خیر سے مراد مال غنیمت ہے، خیر سے مراد جہاد والا فریضہ ہے۔ یہاں خیر سے مراد بھی وہی گھوڑے ہیں جن کا اوپر ذکر ہو رہا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھیں، فقال انی احببت، بے شک میں نے ترجیح دی، حب الخیری، گھوڑوں کی محبت کو، ان ذکری ربی، اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، اور ذکر ربی سے مراد جہاد ہے۔ جہاد چونکہ اللہ کے سارے اذکار کا محافظ ہے، ساری عبادات کا، سارے ارکان اسلام کا اور سارے دین کا محافظ ہوتا ہے، ہر امت میں ہی، ہر زمانے کے اندر۔ اس لیے جہاد کو ذکر ربی کا، یا اپنے رب کی یاد کر لیں، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، کیونکہ جہاد رب کی یاد ہی میں تو کیا جاتا ہے، اور وہاں تو رب کی یاد سب سے زیادہ آتی ہے، کیونکہ جان جانی ہے، دشمن سامنے ہے، کسی بھی لمحہ جان جا سکتی ہے، تو ہمیشہ دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے میں نے۔ تو اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے میں نے گھوڑوں سے محبت کی۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے پردوں میں۔ اب یہ اس آیت سے پہلے وہ جملہ محذوف نکالیں گے، عبارت کے حضرت نے دوڑ لگوائی گھوڑوں کی یہاں تک کہ وہ ان کی نظروں سے چھپ گئے۔ حتی توارت بالحجاب ردوها علیہ، فرمایا ان گھوڑوں کو مجھ پر واپس لوٹاؤ۔ فتفق مسحا، تو حضرت چھونے لگے، بالسوق والاعناق، پنڈلیوں اور گردنوں کو، یعنی پیار سے ان کی پنڈلیوں پہ، گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ دوسری تفسیر جو اس کی جاتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے، وہاں اتنی دیر کر دی کہ حضرت بھول گئے عصر کی نماز کو، عصر کی نماز رہ گئی، یا کوئی نفلی نماز تھی وہ رہ گئی، اور انہوں نے فرمایا کہ اوہو مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، میں نے تو مال کو اللہ کے ذکر سے زیادہ ترجیح دے دی۔ اور یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، حتی توارت بالحجاب، سورج غروب ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا ردوها علیہ، سورج کو واپس مجھ پر لوٹاؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر حضرت نے ان گھوڑوں کی گردنیں کاٹی، ان کی پنڈلیاں کاٹی۔
اور پنڈلیاں کاٹ کے گویا ایک طرح اپنی غلطی کی تلافی کی کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے تو میری نماز رہ گئی، ان گھوڑوں کی وجہ سے تو میں اللہ کی ذکر کے اللہ کی یاد سے غافل ہوا، لہٰذا میں نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا، کاٹ دیا۔ اور یہ تفسیر شان نبوت کے لائق اور مناسب نہیں ہے۔ نبی نماز نہیں چھوڑتے، نبی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اور یہ جو تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، یہ تفسیر آیات قرآنی اور منصب رسالت دونوں کے بالکل قریب ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ توارت بالحجاب سے مراد، کیونکہ سورج کا واپس لوٹانا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جب ثابت نہیں ہے تو اس کو خامخواہ جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ گھوڑے حضرت کی نگاہوں سے دور چلے گئے، اوجھل ہو گئے، تو ردوہا علیہ، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو واپس لوٹاؤ مجھ پر۔ فتافق مسحن، مسح کا ویسے معنی چھونا ہوتا ہے، فتافق مسحا بالسوق والاعناق۔ وَلَقَدْ فَضَلْنَا سُلَيْمَانَ، اور تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ مولانا یہ آزمائش کون سی تھی؟ وَلَقَدْ فَضَلْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، 70 تھیں، 90 تھیں، بعض نے فرمایا 100 تھیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ میں آج رات اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور وہ ہر ایک بچہ جنے گی، وہ مجاہد بنیں گے، تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یوں کیا کہ کسی کو بھی حمل نہ ہوا، ایک کو حمل ہوا اور وہ بھی ناتمام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو اس کی برکت سے ساری حاملہ بھی ہوتی، بچے بڑے بھی ہوتے، مجاہد بھی بنتے، اللہ کے راستے میں جہاد وہ کرتے۔ تو صرف انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے حضرت کو اس پر تنبیہ فرمائی گئی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اب یہ انشاءاللہ قصدن تو نہیں چھوڑا، کیونکہ قصدن چھوڑنا تو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، غفلت اور سستی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بس سہون ایسا ہو گیا حضرت سے۔ جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم سورہ کاف کے اندر پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے آزمائش کی سلیمان علیہ السلام کی، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، وہ ناتمام جسم تھا۔ ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے رجوع کیا، انہیں تنبیہ ہوئی اس بات پر۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری شریف میں تو موجود ہے، لیکن یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن پاک میں آمنا و صدقنا، اور جو بیان نہیں کی، مبہم رکھی ہے، تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال ربی اغفر لی، اور پھر فرمایا کہ میرے رب میری بخشش فرما دیجئے۔ وہب لی ملکن، بخشش کی بات پہلے کی، دعا بعد میں مانگی جا رہی ہے۔ جب ہم دعا مانگے تو ہمیں بھی تعلیم ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگو، پھر اللہ سے کوئی نعمت کا سوال کرو۔ تو نعمت کا سوال بعد میں کیا گیا، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ایسی بادشاہت مجھے عطا کیجیے، ایسی حکومت دیجیے، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد وہ کسی اور کو وہ میسر نہ ہو۔ من بعدی کی ایک تفسیر تو یہ فرمائے گی کہ میرے زمانہ میں میرے سوا کسی اور کے پاس نہ ہو، اور دوسری تفسیر یہ فرمائے گی کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو بھی یہ نہ ملے، اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت نہیں دی جیسی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، انسان کی نیت ٹھیک ہو، ارادہ ٹھیک ہو، اور وہ قابل اور صلاحیت بھی رکھتا ہو تو عہدہ مانگنا جائز ہے، جسے ہم سورہ یوسف کے اندر پڑھ چکے ہیں جب حضرت نے وزارت خزانہ کا منصب لیا تھا۔ تو یہاں بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے حضرت نے اللہ رب العزت سے دعا کی تاکہ تیرا دین اور تیرا قانون میں نافذ کروں۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ دینے والے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی اسباب سے تو بندہ ایسی حکومت حاصل نہیں کر سکتا، یہ خالص اللہ تیری عطا ہے، لہٰذا تو وہاب ہے۔ وہاب کا معنی دینے والا، عطا کرنے والا۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی تو دینے والا ہے حکومت۔ فسخرنا لہ، پھر اللہ نے دعا کو قبول کیا اور یوں قبول کیا، فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاء، نرمی سے، نہ بہت زیادہ تیز اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ، نرمی کے ساتھ، ایسے پتہ چلے جیسے بندہ زمین پہ بیٹھا ہے۔ حیث اصابہ، حیث ارادہ، اصابہ کے ارادہ کے معنی میں جہاں حضرت چاہتے تھے۔
वशयातीन कुल्ल बन्नाइन, और शयातीन हर बनाने वाले, बन्ना का माना मेमार, जो इमारत तामीर करने वाले, व गव्वास गोता लगाने वाले, समंदर में गोते लगा के मोती निकाल रहे हैं, व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, और आखरीन से मुराद दूसरे जो जालिम हैं, जो नाफरमान हैं, मुकर्रनीन वो जकड़े हुए हैं, फिल अस्फाद जंजीरों के अंदर। तो ये भी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर तरह के शैतान पर अल्लाह ताला ने कुदरत दी, वो सरकश हो या मुमिन और मुती और मुसलमान हो, दोनों पर ही कुदरत दी। जो मुती थे, मुमिन थे, वो तो हजरत की इताअत करते थे, जो नहीं थे हजरत पकड़ लेते थे उनको। और फरमाए हाजा अताउना, ये हमारी बख्शिश है, ये कोई इस पर कादिर नहीं हो सकता था। अल्लाह ने अपनी बख्शिश और अता से ऐसा किया। फमनुन, अब एहसान कर, औ अमसिक, या तो रोक ले। तेरा दिल चाहे तो अपनी हुकूमत में से किसी को दे, तेरा दिल चाहे तो न दे, अपने पास रख। दोनों के इख्तियार तेरे पास हैं, बगैर हिसाब, कोई हिसाब नहीं होगा, ला हिसाब अली का, इसके बारे में तुझसे हम कोई पूछगिछ नहीं करेंगे। वह इन लहू इंदना लजुल्फा, बेशक उसके लिए भी हमारे नज़दीक एक मुकाम था, मर्तबा था, वह हुस्न माब और अच्छा लौटना था। वज़कुर अब्दना अय्यूबा इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, और याद कीजिए हमारे बंदे को, ये भी महल्ले मदा में है, हमारा बंदा अय्यूब, उससे उसका भी जिक्र कीजिए। इज़नादा रब्बहु, जब उसने पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनी शैतानु, बेशक शैतान ने मुझे छुआ। मौलाना वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत, शर भी अल्लाह की तरफ से है, खैर भी अल्लाह की तरफ से है। अदब का तकाजा यह है कि खैर हमेशा अल्लाह की तरफ मंसूब की जाए, शर को असबाब ज़ाहरिया की तरफ मंसूब किया जाए। तो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शर को शैतान की तरफ मंसूब किया है। इसका ये मतलब नहीं कि शैतान को हजरत पे तसल्लुत हुआ, शैतान कभी भी किसी नबी पे तसल्लुत नहीं कायम कर सकता। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, शैतान का तसल्लुत नबियों पे नहीं होता। ये सिर्फ इतना है कि शैतान की तरफ शर को मंसूब किया क्योंकि वो सबब ज़ाहिरी है, और अदब का तकाजा यही है कि शर को, बुरी चीज़ों को उनकी तरफ मंसूब किया जाए। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान, जब उन्होंने फरमाया इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो बीमार तो अल्लाह तभी, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हजरत ने उसकी निस्बत अपनी तरफ की, जब मैं बीमार होता हूँ फहुव यशफीन, तो वो मुझे शिफा देता है। तो यहाँ भी हजरत ने शैतान की तरफ जो निस्बत की है, ये निस्बत सिर्फ सबब ज़ाहिरी के तौर पर की है। बिनुस्ब व अजाब, नुस्ब का माना थकावट और अजाब का माना शदीद जिस्मानी तकलीफ। तो शदीद जिस्मानी तकलीफ भी हुई, और और हजरत को उस पर थकावट और परेशानी भी हुई। ये क्या चीज़ थी जिस्मानी तकलीफ हजरत की, इसके बारे में भी रिवायात का एक ढेर लगा हुआ है। किसी ने कहा जी बदन पे फोड़े निकल गए, कीड़े चल गए, नौजुबिल्ला। याद रखिए, नबी अल्लाह की तरफ से दाई होता है, नबी ज़ाहिरी हुस्न से माला माल होता है, नबी बातनी हुस्न से माला माल होता है। जिसको अल्लाह दूसरों की रहबरी के लिए भेजे, अल्लाह उसे ऐसा मायूब नहीं बनाता कि लोग उसे नफरत करने लग जाएं। जिस्म पे फोड़े निकलेंगे, जिस्म से पीप और रेशा निकल रहा होगा, तो लोग कैसे करीब आएंगे उसके, वो दाई कैसे बनेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूंकि यहाँ बीमारी की तफसील बताई नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई तशरीह और तौज़ीह अल्लाह के रसूल से मनकूल नहीं, तो बस जो अल्लाह ने फरमाया उसी पे इक्तिफाक कर लीजिए। इसराइली रिवायात को इसकी तफसीर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने जब बताया ही नहीं है, इसकी तफसील कोई नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हज़रत तकलीफ़ में रहे हैं। इतनी बात मुफस्सिरीन किराम ने जो मोहतात तफसीर है वो ये फरमाई कि हज़रत बीमार थे, और बीमारी के अंदर शैतान की तरफ से एक वसवसा और ख्याल डाला जाता था कि बीमारी बहुत लंबी है, शिफा नहीं मिलेगी। एक नाउमीदी वाली बात दिल में डालने की कोशिश करता था शैतान। तो वसवसा शैतान डालने की कोशिश कर सकता है। इंशाल्लाह आइंदा साल आप उसमें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाले वाक़े में पढ़ेंगे। तो ये इतना कि वो कोशिश कर सकता है, लेकिन तसल्लुत और गलबा शैतान को किसी नबी पे नहीं हो सकता कि वो मजबूर कर दे और काम करवा दे। तो उसकी वजह से हजरत को तकलीफ होती थी, और वो बीमारी ऐसी थी कि हजरत उसमें 18 साल तक तकरीबन, मुफस्सिरीन किराम ने 18 साल, बाज़ ने 7-8 भी लिखा, लेकिन 18 साल तक उस बीमारी के अंदर हजरत मुब्तला रहे। हजरत साहिब औलाद भी थे, माल भी थे, हज़ारों की तादाद में जानवर थे, औलाद भी कसीर थी, खुशहाल थे। तो
عبادت گزار تھے۔ یہ واقعہ بھی مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ نے تعریف کی، بعض نے کہا لوگوں نے تعریف کی، تو شیطان حسد میں مبتلا ہوا، شیطان نے پھر کہا جی مجھے ان پہ تسلط دو، مجھے ان پہ اختیار دو، لہٰذا جب مال بھی ہے اور ان کے پاس اولاد بھی ہے اور صحت سلامتی بھی ہے، حسن ظاہری بھی ہے، تو اگر آپ کی عبادت کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ذرا مجھے تسلط دو نا ایوب علیہ السلام پہ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے آپ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ نے تسلط دیا اور شیطان نے جناب اولاد بھی مار دی اور مال اسباب بھی سارا کچھ ختم ہو گیا، حضرت بیمار بھی پڑ گئے، پھر بھی وہ شکر کرتے رہے، تو شیطان کے نرغے سے نکلے اور اللہ رب العزت کے وہ صابر شاکر بندے بن کر رہے۔ بہرحال یہ تفسیر بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جی۔ اصل بات یہی ہے کہ ابہمو ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ نے مبہم رکھا آپ بھی اس کو مبہم رکھیں، ان فضول تحقیقات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ تفاسیر میں واقعات لکھے ہوئے اس لیے میں نے تردید کے لیے وہ بات کر دی۔ تو یہ جب بیماری حضرت کو تھی، جو بھی تھی وہ اللہ کو معلوم ہے، تو فرمائے ارکز برجلی کا، اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ معلوم ہو کہ اسباب کے جہان میں تھوڑا بہت سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ بالکل ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں کہ بس سارا کچھ ہمیں کوئی آسمانوں سے نازل ہو کر ملے گا، تو ایسا نہیں ہوگا جی، آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اب حضرت شفا یابی کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے ارکز برجلک، پاؤں مارو اپنے زمین پہ، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ جابیہ کے مقام پر ایک چشمہ پھوٹا، پھر اس چشمے سے حضرت نہائے بھی، پانی بھی پیا۔ نہانے سے جسم کے اوپر جو بیماری کے کوئی اثرات ہوں گے ظاہری جسم پر وہ ختم ہو گئے، اور پینے سے اندر کی جو نقاہت اور کمزوری تھی وہ ختم ہوگی۔ تو دوائی پینے والی بھی ہوتی ہے، لگانے والی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ھذا مغتسل بارد و شراب یہ بیان فرمایا۔ بعض نے فرمایا ایک چشمہ، بعض نے فرمایا دو چشمے تھے، ایک چشمے سے نہانا تھا، ایک سے پانی پینا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے ان کے لیے ان کے گھر، ہم نے حضرت ایوب کو دیا ان کے اہل بھی، یعنی کنبہ جو فوت ہوا واپس دے دیا، وَمِثْلَهُمْ، اور انہی کے مثل، معاہم ان کے ساتھ اور بھی، رحمت منا اپنی طرف سے فضل کے طور پر، رحمت خاصہ کے طور پر، وذکر لأولی الالباب، اور نصیحت کے طور پر عقل مندوں کے لیے، کہ عقل مند سمجھے کہ انسان مشکل میں ہو تب بھی اللہ کا بندہ بن کے رہے، آسانی میں ہو تب بھی اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس مال اسباب تھے تب بھی وہ اللہ کے بندے شاکر بن کر رہے، اور جب مال اسباب اللہ نے واپس لیا اور انہیں کسی تکلیف کے اندر مبتلا کیا تو صابر بن کے پھر بھی اللہ کے رہے۔ تو انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، مصیبت تھی یا پریشانی تھی۔ عقل مند ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ، اور اب تم اپنے ہاتھ میں ایک اس کا تنکوں کا ایک گٹھا لو، فَاضْرِب بِهِ، اس کے ذریعے سے مارو، وَلَا تَحْنَثْ، اور تو ہانس نہ ہو جا۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی مختلف واقعات اسرائیلی روایت نقل کی گئیں، کسی صحیح روایت میں یا حدیث میں کوئی ایسی بات تو نہیں ملتی۔ مفسرین کرام نے دو رائے اختیار کی، بعض نے کہا کہ حضرت نے خود وہ جو شیطانی وساوس کبھی آتے تھے تو ان وساوس کی بنیاد پر خود اپنے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا نا تو اپنے آپ کو میں 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ 100 کا لفظ بھی اب قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے لیا۔ بہرحال 100 لاٹھیوں ماروں گا یا اپنے آپ کو ماروں گا کہہ لیں مطلقاً۔ یا پھر بیوی سے کوئی خطا ہوئی اور بیوی کو سزا دینے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ میں 100 لاٹھیاں ماروں گا، تو یہ بھی مولانا ایک جذباتی کیفیت والا بیان ہے۔ باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مؤنث کا صیغہ بھی ذکر نہیں کیا، مذکر کے صیغے ہیں، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث۔ تو یہاں تعیین نہیں ہے کہ خود حضرت نے اپنے بارے میں ایسی بات کی ہی یا اپنی بیوی کے بارے میں بات کی۔ زیادہ تر مفسرین نے یہی فرمایا کہ بیوی سے کوئی خطا ہوئی تھی، اور وہ خطا کیا تھی اس کے بارے میں بھی پھر 2 3 4 باتیں ہیں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ فلاں کے پاس جاؤ، اور وہ حضرت داؤد کو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دوائی دے گا، علاج کرے گا ان کا، بس تو نے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ شفا اس بندے نے دی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ صحیح سند والی نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں ساری۔ خذ بیدک ضغثا فاضرب به، تنکوں کا گٹھا لو اپنے ہاتھ میں اور اس کے ذریعے سے مارو، چونکہ حضرت قسم اٹھا چکے تھے کہ میں اتنی لاٹھیاں ماروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا حل یہ پیش کیا۔ اب فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اگر تو بیوی کے بارے میں ہے تو پھر بیوی کے بارے میں حضرت کو یہ پریشان ہوئی کہ اس 18 سال بیچاری نے، اسی نے تو خدمت کی میری اور اسی نے ساتھ دیا، ایمان والی بھی ہیں، ساتھ بھی دیا، خادم بھی، شوہر کی خدمت بھی کی، اور ان بیماری کے ایام میں 18 سال بڑا طویل عرصہ ہے، یا 18 دن نہیں کوئی سنبھالتا۔
تو 18 سال کا طویل عرصہ جس نے رفاقت نبھائی اور حضرت کا ساتھ دیا دکھوں کے اندر، تو پھر دل نہ کیا کہ اس کو میں کچھ کہوں، ڈانٹ ڈپٹ کروں، لیکن ایک طرف قسم والی بات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا حل یہ پیش کیا کہ آپ تنکوں کا ایک گٹھا اٹھائیں اور ایک ہی بار ان کے جسم کے ساتھ لگا دیں، بس تھوڑا سا ان کو یعنی تھوڑا زور کے ساتھ اس کے جسم پہ بار دیں تو یہ آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو مفسرین کرام نے اسے یہ قانون یہ نکالا کہ اگر کوئی ایسی قسم اٹھا لے اور پھر وہ اکٹھا ہی وہ ساری لاٹھیاں باندھ کر کسی کے جسم کو مار دے، تو اگر وہ ساری طولن ارزن دونوں طرح جسم کے ساتھ لگ جائیں اور جسم کو تکلیف بھی ہو کچھ، تو وہ قسم سے بری ہو جائے گا۔ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، حانث نہ ہو، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ آغاز بھی مدح سے ہوا، اختتام بھی مدح سے ہوا، تو درمیان میں بھی مدح ہی ہے، درمیان میں کوئی چیز مذمت والی نہیں ہے۔ نعم العبد، بڑا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے بندہ، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے، بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کو یاد کیجئے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار۔ اولی الایدی کا معنی قوت والے، ابصار کا معنی بصیرت والے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ ان کے پاس علمی قوت بھی تھی، عملی قوت بھی تھی۔ اولی الایدی کے اندر عملی قوت ہے اور ابصار کے اندر علمی قوت ہے۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے انہیں خالص کیا، بخالصۃ، ایسی بات کے ساتھ، ذکر، ہم نے انہیں خاص بات کے ساتھ مخصوص کر دیا، ذکر دار یعنی آخرت کے گھر کے ساتھ۔ ایک تو نبی چنیدہ ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ خالص کر رہے ہیں نا ان کو، اخلاص کامل تبھی ہوگا جب وہ ہر طرح کی گناہ سے بچیں گے۔ دوسرا، نبی آخرت کی یاد کے اندر مصروف ہوتے ہیں، ان کی دعوت کا جو رخ ہوتا ہے وہ آخرت ہی کی طرف ہوتا ہے خاص طور پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے نزدیک منتخب کیے ہوئے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، یاد کیجیے اسماعیل کو، وَالْيَسَعَ، اور یسع کو، وَذَا اور ذا الْكِفْلِ کو، کل من الاخیار، ہر ایک یہ سب کے سب پسندیدہ بندوں میں سے تھے، اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، ان للمتقین لحسن مآب، بے شک متقین کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، باغوں والی، ہمیشہ کے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں، متقین کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، گویا جنت ہمیشہ بلا رہی ہے کہ آؤ میرے اندر داخل ہو جاؤ۔ متکئین فیہا، وہ اس میں تکیہ لگائے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہ یدعون فیہا، ہم پیچھے اس کا ترجمہ یتمنون کے ساتھ کر چکے ہیں، وہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، یا ان کے دل میں خیال آئے گا، وہ وہاں بہت میوے اور پینے کی چیزیں طلب کریں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس ہم نظر نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ قاصرات الطرف پہ کل بھی بات ہو چکی تھی، مراد سے حیا والی، مراد یہ ہے کہ وہ کسی اور کو دیکھیں گے نہیں، شوہر کی نگاہ بھی جھکی ہوگی، وہ بھی ان کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ اور اطراب کا معنی ہے ہم عمر، تو بیوی ہم عمر ہو تو جذبات بھی یکساں رہتے ہیں، عمریں یکساں ہو تو جذبات بھی یکساں رہتے ہیں، وگرنہ یہ کہ شوہر زیادہ عمر اور بیوی کی کم عمر، شوہر بوڑھا ہو جائے گا، اس کے جذبات مان پڑ جائیں گے، بیوی کے جذبات باقی رہیں گے، اسی طرح الٹ ہوا تو تب بھی گڑبڑ ہوگی۔ تو ہم عمر ہیں تو جذبات بھی ان کے دونوں کے برابر سرابر رہیں گے۔ مدارک و تنزیل میں حضرت نے فرمایا کہ اسنانہن واحدۃ، ان کی عمریں ایک جیسی ہیں، وہن بنات ثلاث و ثلاثین سنہ، اور وہ 33 سال کی عمر کی ہوں گی، ساری وہ لڑکیاں جو 33 سال کی عمر ہوگی ان کی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم وعدہ کیے گئے حساب کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے۔ ھذا، یہ ذکر تو ہو چکا متقی لوگوں کا۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم، جہنم، یصلونھا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، بہت برا بچھونا ہے۔ فراش کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا گیا، المہاد الفراش، بیٹھنے کی، لیٹنے کی بہت بری جگہ ہے، رہنے کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ ھذا، یہ، فَلْيَذُوقُوا حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ، چاہیے کہ وہ چکھیں اس میں کھولتا ہوا گرم پانی اور غساق۔
غساق کے دو ترجمے کیے گئے، ایک ترجمہ کچ لہو کے ساتھ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا ریشہ لہو پیپ، اور دوسرا غساق کا معنی انتہائی ٹھنڈا جس سے جسم کا سارا جو نظام ہے وہ منجمد ہو جائے، تو دونوں ترجمے اس کے کیے گئے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے سوا بھی مختلف قسموں کا عذاب ہوگا، ازواج بمعنی اقسام کے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ جماعت ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہو رہی ہے، یہ جماعت جو داخل ہونے والی ہے یہ وہ ہوگی متبوعین کی جماعت ہوگی۔ جہنم کے جو داروغے ہیں یہ کہیں گے انہیں ھذا فوج مقتحم معکم، یہ فوج ہے، یہ لوگ ہیں، یہ جماعت ہے جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے۔ لا مرحبا بہم، تمہیں کوئی مرحبا نہ ہو، لعنت ہو تم پر، انہم صال النار، بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، لعنت ہو ان پر، ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں، یہ لعنت ہو ان پر، یہ اس کا مفہوم مخالف ہے۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں، انہم صال النار، بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم، یہ پھر جو اتباع کرنے والے ہیں وہ کہیں گے، قالوا وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم، یہ جب بڑے سرداروں کو جہنم میں دھکیلا جائے گا تو ان کے ساتھ چھوٹے جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے، نعرے لگانے والے، وہ بھی ساتھ ساتھ جائیں گے۔ فرشتے ان کے کہیں گے کہ یہ دیکھو تمہارے پیچھے جہنم میں جانے والے۔ مقتحم کہتے ہیں زبردستی گھسنے والے، جیسے دنیا کے اندر زبردستی تمہاری اطاعت میں، تمہاری جماعتوں میں یہ زبردستی گھسے ہوئے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ایسے ہی اب جہنم کے اندر تم جا رہے تو یہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ قالوا بل انتم، تو وہ کہیں گے اتباع کرنے والے کہ بلکہ تم، لا مرحبا بہم، لا مرحبا بکم، کوئی مرحبا نہ ہو تمہارے لیے، انتم قدمتموہ لنا، بے شک تم نے اس کو ہمارے لیے آگے بڑھا دیا، فبئس القرار، بہت بری جگہ ہے، جہنم کو تم نے ہمارے لیے آگے کر دیا۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جس نے ہمارے لیے اس کو آگے کیا، ھذا فزدہ عذابا، اس کا عذاب بڑھا دے، ضعفا من فی النار، جہنم کے اندر دگنا۔ یہ بھی انہی کا قول ہے اتباع کرنے والوں کا۔ پھر ان کے متبوع جو ہوں گے وہ کہیں گے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کیا ہو گیا ہمیں، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم اشرار میں سے شمار کرتے تھے، جن کے بارے میں دنیا میں ہم کہتے تھے یہ بڑے حقیر ہیں، بڑے کمی ہیں، بڑے غریب ہیں، سیدنا عمار، بلال، یاسر، صہیب جیسے صحابہ، ان کے بارے میں دنیا کے اندر ہم کہا کرتے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے جن کو ہم دنیا میں اشرار کہتے تھے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کے ساتھ مذاق کیا تھا اس وقت، ام زاغت عنہم الابصار، یا آج ہماری آنکھیں چکرا گئی ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے ان کو، یعنی دنیا ہی کے اندر ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، یا اب ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی اور وہ ہے یہاں پہ، لیکن وہ یہاں پہ تو نہیں ہوں گے، وہ تو ان کا صرف دنیا کے اندر مذاق تھا، اور وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ ان ذالک لحق، اللہ فرماتا ہے بلا شبہ یہ حق ہے، تخاصم اہل النار، اہل نار کا یوں جھگڑنا، آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، ایک دوسرے پہ لعنتیں کرنا، یہ حق ہے۔ قل، اے پیغمبر فرما دیجئے، انما انا منذر، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، یہ میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، الواحد تنہا ہے، القہار غالب ہے، رب السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا رب ہے، وما بینہم العزیز الغفار، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، العزیز غالب ہے، الغفار معاف کرنے والے اپنے دوستوں کو، اولیاء کو۔ قل کہہ دیجئے، ہوا نبأ عظیم، وہ توحید بہت عظیم خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اسے اعراض کرنے والے ہو۔ قل ہوا نبأ، انما انا منذر ولا قول، یہ بڑی عظیم خبر ہے، دو ترجمے ہو گئے اس کے، وہ بڑی عظیم خبر ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ انا منذر، میں ڈرانے والا ہوں، یہ انا منذر والی خبر بہت بڑی خبر ہے، تمہیں غور کرنا چاہیے اس پر۔ انتم عنہ معرضون، اور تم اسی سے اعراض کر رہے ہو، تم توجہ ہی نہیں کر رہے، جبکہ میں اللہ کی طرف سے ایک آخری حجت اور دلیل بن کر آیا ہوں، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، تو حجت اور دلیل بھی سب سے آخری ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا، کوئی وجود تمہارے اوپر رحمت بن کر نہیں آئے گا، یہ آخری وجود ہے جو باعث رحمت ہے تمہارے لیے، سمجھ جاؤ، اس کے پیغام کو دل لے لو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے ملأ اعلیٰ کا کچھ علم نہیں جبکہ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوں۔ یختصمون کا معنی یہاں گفتگو کرنا، بعض حضرات نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے
کہ مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں، تم مجھے کہتے ہو عذاب جلدی لاؤ، عذاب جلدی لاؤ، مجھے کیا پتا کہ اوپر ملائکہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر چونکہ ملائکہ عاقل بھی ہیں، انہیں آپس میں وہ مشورہ کرتے ہیں، لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، کون سی بستی کیسی ہے، کون سی بستی کے لوگ کیسا اعمال کر رہے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہاں عذاب آنا چاہیے، دوسرے بعض کہتے ہیں نہیں ابھی مہلت ملنی چاہیے۔ تو یہ اسی کو یختصمون کے ساتھ تعبیر کیا۔ ایک مطلب یہ ہے، حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا، اور دوسرا حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ اس کا مطلب وہ جھگڑا ہے یختصمون جو صورتاً اختصام تھا، جھگڑا تھا، لیکن حقیقتاً جھگڑا نہیں تھا، جو پہلے بارے میں ہے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملائکہ نے اللہ رب العزت سے جو بات کی تھی حضرت کی خلافت کے بارے میں، جب حضرت کی تخلیق ہو رہی تھی، تو وہ بحث و مباحثہ وہ مراد ہے۔ اور اسی طرح ما کان علی من علم، تو علم غیب کی نفی فرمائی، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ اپنی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے کہ میں بات وہی کرتا ہوں جو مجھ تک پہنچتی ہے، مجھے کیا معلوم اوپر کیا باتیں ہو رہی ہیں، میں تو وہی باتوں میں بتلاتا ہوں جو مجھے بتلا دی جاتی ہے اور پہنچانے کا حکم کر دیا جاتا ہے، تو میں وہی باتوں تک پہنچاتا ہوں۔ ما کان علی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، پھر میری طرف تو صرف یہی وہی بھیجی جاتی ہے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ ان یوحا الیہ، نہیں وہی بھیجی جاتی میری طرف، الا مگر، انما انا نذیر مبین، یہ کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو میں صرف جو بات بتائی جاتی ہے وہی آگے بتلاتا ہوں۔ آگے پھر اسی جھگڑے کی تفصیل ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے کہا ملائکہ سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو پوری طرح بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اسے پھونک دوں اپنی روح میں سے، یہ روحی کی اضافت اللہ کی طرف تشریفاً ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم گر پڑو اس کے لیے سجدے کی حالت میں۔ سجدے کی بات بھی پہلے سورہ کہف کے اندر بھی ہم کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ مقامات پر ہو چکی ہے۔ سجدے سے مراد اصطلاحی سجدہ نہیں ہے، تعظیمی سجدہ یا صرف انحناء ہے، جھکنا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کس نے روک دیا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو خود کو بڑے درجہ والوں لوگوں میں سے سمجھتا ہے۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے عقل کو پیش کیا، میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے پیدا کیا مٹی سے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا نکل جا اس سے، آسمانوں سے یا جنت سے۔ فانک رجیم، بے شک تم مردود ہے۔ وان علیک لعنتی الی یوم الدین، بے شک تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال، تو شیطان نے کہا ربی، میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دو اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تم مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا تیری عزت و جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں ضرور بھی ضرور انہیں گمراہ کروں گا، سب کے سب کو گمراہی کے اسباب ان کے دل میں وساوس ڈالوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے ان میں سے تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں اور سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری اتباع کریں گے سب کے سب سے جہنم کو بھروں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ فرما دیجئے کہ سارا واقعہ سنا کے، ساری بات بتلا کے، یہ سارا مکالمہ ذکر کر کے آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی طرح کا اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں کہ بات تھوڑی ہو بڑھا دوں، بات کو اس میں کوئی زیادہ کوئی اضافہ کر دوں، تو ایسا بھی نہیں ہے، جتنی بات مجھے کہی جاتی ہے اتنی ہی بتاتا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور کچھ عرصہ کے بعد تم اس کا حال ضرور جان لو گے، ضرور بھی ضرور تمہیں پتہ چل جائے گا جو خبریں ہم نے تمہیں دی ہیں یہ خبریں بالکل سچی ہیں اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی تھی، کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کے متعلق کی بات اگر ہو تو پوچھی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، کوئی بھی نہیں ہے جی، کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ سوال کرنے والے ہی غائب ہو گئے۔ ڈاکٹر جمیل کی فائد اللہ غائب ہو گئے۔ آج نہیں پتا کدھر ہے استاد جی، ان کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی تھی، وہ میرے خیال سے دیر گئے ہوئے تھے۔ اچھا اچھا اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیے ٹھیک ہے جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ چھٹی کا دن تھا لیکن آپ نے اس کو بھی چھٹی کینسل کر دیا آپ نے۔ اللہ پاک آپ اس کو اجر دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی محبت ایسی ہوتی ہے مولانا کہ سارے کام چھوڑنا آسان لگتے ہیں، پھر سمجھ آنے لگ جائے نا جب قرآن پاک، تو اس میں لذت ایسی ہے کہ بندہ پھر اس میں محسوس کرتا ہے اس مزے کو۔ جی کوئی شک نہیں سے۔ اور اگر نہ سمجھ آئے تو پھر نہ آئے، پھر تو باقی جب سمجھ آنے لگ جائے پھر آپ کا دل کرے گا اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ کل کلاس ہوگی؟ جی جی کل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ کل ہوگی، پھر منگل بدھ جمعرات چھٹی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم